الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. احباب، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر شیخ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ہم پہ تادیر قائم رکھے، اور آپ سے استفادہ کی راہیں ہمارے لیے کھلی رہیں. شیخ، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی گفتگو کی ہے مختلف موضوعات پہ. ایک مرتبہ پھر سے ہم بر صغیر کی طرف لوٹ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی مرکزی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے. ایک ایسا سمندر جس سے آ کر کے بہت ساری مطلب ندیاں مل رہی ہیں، مطلب ایک ایسا سمندر نہیں جس کی بہت ساری لہریں ہیں، بلکہ بہت ساری ندیاں ہیں جو وہیں جا کر کے ملتی ہیں اور وہیں جا کر کے اپنا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کوئی ایسی تحریک نہیں ہے ہندوستان میں ان کے بعد، کوئی ایسا دینی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اپنے آپ کو ان سے جوڑ کر نہیں دیکھتی ہو. کوئی مطلب ہر کوئی کہیں نہ کہیں وہاں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑی دلچسپ بات ہے. صحیح. بر صغیر ہندو پاک کی اتنی بڑی تاریخ ہے، 850 سالہ حکومت ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی. اس کے بعد سے اب تک وہاں بر صغیر میں ظاہر ہے کہ ہمارا بڑا وجود ہے، بڑی تعداد ہے مسلمان وہاں جی رہے ہیں، اور بڑی مطلب ایک پوری زندگی رہی ہے. مطلب علمی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو جمود یا تعطل کا شکار نہیں رہی ہے وہاں کی جو ملی مسلمانوں کی زندگی رہی ہے بر صغیر کی. لیکن اتنی بڑی تاریخ میں یہ شخصیت جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت مرکزی اور انتہائی درجے میں اہم شخصیت کے طور پہ ابھر کر کے سامنے آتی ہے. تو ان کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ ان سے جڑتی ہے. ان سے پہلے ظاہر ان سے پہلے بھی بڑی لمبی تاریخ رہی ہے، 3 صدیاں ہوئی ہیں ان کو ہوئے. اس سے پہلے بھی ہماری کئی صدیاں ہیں. جب اگر ہم صرف محمد بن قاسم ہی سے لے لیں، حالانکہ اس سے پہلے ہماری بڑی لمبی تاریخ. تو ایسی کوئی شخصیت یا کیا ایک منظر نامہ کم سے کم اس پورے بر صغیر کا کیا رہا ہے جب تک شاہ ولی اللہ وہاں ابھی نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا؟ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ سب سے پہلے سوال یہی ہونا بھی چاہیے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے صورتحال کیا تھی، اور کون لوگ تھے، یا اور کون سے مختلف مکاتب فکر تھے، یا مختلف شخصیات تھیں بڑی بڑی. اگر ہم بہت دور نہیں تو کم سے کم 9ویں صدی میں اگر آپ جائیں، 9ویں صدی 10ویں صدی ہجری میں، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کچھ علماء وہاں سے ہجرت کر کے حجاز میں آتے تھے، علم حدیث حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر کے واپس جاتے تھے اپنے علاقے میں. گجرات کے علاقے سے مثلا محمد بن طاہر پٹنی آئے، اور کچھ لوگ تو آئے تو یہیں بس گئے. مثلا علی متقی برہان پوری 10ویں صدی کے تھے، یہ 975 میں ان کی وفات ہوئی، اور محمد بن طاہر پٹنی کی 986 میں. تو ان دونوں نے علم حدیث کی خدمت کی. خاص طور پر جو بھی حجاز آتے تھے تقریباً حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت مرکز تھا یہ حدیث کے علوم و فنون کا. تو 10ویں صدی ہجری سے تقریباً آپ سمجھیے کہ زیادہ روابط جو ہیں ہندوستان کے حجاز سے بھی ہوئے، اور اسی 10ویں صدی میں ہی ایران سے بھی روابط بڑھے. اس لیے کہ مغلیہ حکومت جو تھی 10ویں صدی ہجری میں جو قائم ہوئی، تو اسی وقت ایران میں صفوی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت. تو وہاں سے بھی پھر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو ہندوستان میں صورتحال یہ تھی، یعنی علمی اور فکری طور پر اگر آپ دیکھیں، اور تعلیم اور تدریس کا جو سلسلہ تھا، ایک تو یہ کہ ایک طرف پرانے علوم جیسے تفسیر ہے، حدیث وغیرہ کا علم ہے، تو جس کو جو حجاز سے پہنچ رہا تھا، اور دوسرا پھر عقلی علوم و فنون، منطق، فلسفہ، الہیات، علم کلام وغیرہ. تو اس میں ایران سے لوگ آ کے ہجرت کر کے یہاں بس گئے، اور بہت سے لوگ فتح اللہ شیرازی تھے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے یعنی جن کی کتابیں اور جن کے نصابی چیزیں جو ہیں بعد میں نصاب کا جز بنی. تو کہنا ہے کہ یہ دونوں راستے، ایک تو ادھر ایران سے معقولات کی درآمد، اور پھر حجاز وغیرہ سے علوم شریعہ خاص طور پر علم حدیث کی درآمد ہوئی جو، اور اس سلسلے میں جو پھر پڑھنے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو مراکز جو قائم ہوئے اس میں گجرات کے اندر مرکز تھا، اسی طرح سے دلی میں تھا. دلی میں پھر 1 صدی کے بعد ہی شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے، 1052 میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے بھی علم حدیث یہیں سے آ کر کے حجاز میں حاصل کیا تھا. پھر گئے، پھر مشکات کی 2 شرحیں لکھی عربی اور فارسی میں، اور دوسرے بھی بہت سے کام کیے. 11ویں صدی ہجری میں انہی کے معاصر ایک تھے مجدد الفسانی، جن کو کہا جاتا ہے.
احمد بن عبد الحد فاروق، بہت بڑے صوفی بھی تھے، لیکن انہوں نے بہت سے تجدیدی کام کیے. اس میں 2-3 کام جو بہت اہم ہیں ان میں ایک بدعات کا رد کیا انہوں نے. اور اس زمانے میں جو ملحدین اور زنادقہ تھے انہوں نے نبوت اور منصب نبوت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی تھی، تو اس پر انہوں نے زیادہ خاص طور پر توجہ دلائی. اور تیسری چیز یہ کہ شیعوں کا بہت زیادہ غلبہ اس وقت ہو رہا تھا، تو اس کے رد میں یا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ کتابیں لکھی، خطوط لکھے اپنے مختلف لوگوں کو. ان میں سے بلکہ ایک کتاب ایسی ہے جو المقدمۃ السنیہ فی الانتصار للفرقۃ السنیہ، فارسی میں انہوں نے لکھی، بلکہ شاہ ولی اللہ نے اس کا عربی ترجمہ کیا. تو انہوں نے اکبر کے زمانے میں، پھر جہانگیر کے زمانے میں جو بہت سے غیر شرعی رسوم تھے ان کا مقابلہ کیا، بدعات کے مقابلے میں سنت کی تائید کی، شیعیت کی تردید کی مثال کے طور پر، اور اسی طرح سے خطوط کے ذریعے وہ سارے رشد و ہدایت کا کام جو ہے لوگوں کے وہ کیا، عمرا حکام کو بھی، عوام کو بھی، اور دوسرے بہت سے لوگ. تو مجید الفسانی کی شخصیت ایک، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت. ان سے پہلے گجرات میں جو لوگ تھے جیسے محمد متحد پٹنی کی شخصیت تھی، اور وہ علی متقی برہان پوری کی شخصیت. اور پھر 11ویں صدی ہجری کے شروع میں تقریباً اور 12ویں صدی ہجری میں داخل ہوتے ہوئے جب شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں 1114 ہجری میں، تو اس وقت تک جو 10ویں صدی ہجری کے علماء تھے اور 11ویں صدی کے علماء تھے، وہ یہ 2 دھارے تھے، ایک تو شرعی علوم فنون کے، دوسرا یہ عقلی علوم فنون کے، اور اس کے مراکز قائم تھے. اور پھر فرنگی محل کے علماء اور دوسرے سارے لوگ 12ویں صدی میں تھے، پھر 13ویں صدی میں جا کر کے اور اس میں اضافہ ہوا. تو شاہ ولی اللہ سے پہلے جو صورتحال تعلیمی تھی، مذہبی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ شیعہ عناصر آ گئے تھے اور مذہبی علوم فنون کی تدریس کا سلسلہ تھا، لیکن فقہ کے سلسلے میں یہ تھا کہ صرف فقہ حنفی اور اس پر اقتصار تھا. اور بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے خدمات جو بھی ہیں حدیث کے سلسلے میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ مذہب حنفی کی کس طرح حدیث کے ذریعے تائید کی جائے. یہ صورتحال پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں تھی. اور سیاسی صورتحال تو بہت خراب تھی، یعنی جو 3-4 جو طاقتور قسم کے جو حکمراں تھے مغلیہ، اس کے بعد شاہ ولی اللہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت شاید آخری اورنگزیب کا زمانہ تھا، آخری زمانہ تھا، وہ پایا نہیں انہوں نے، سمجھیے 4 سال کے بعد 4 سال کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ ان کا. تو اس کے بعد پھر وہ انارکی ہو گئی، اور بالکل کتنے تو اس میں قتل ہو گئے. 1707 سے لے کر کے 1757 تک آپ دیکھیں 50 سال کے اندر تو 10 یا 11 تقریباً آئے. یعنی اس اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو سیاسی انتشار تھا، علمی طور پر یہ صورتحال تھی، اور معاشرتی طور پر تو بہت برا حال تھا. اس میں مطلب اتنے خرافات، رسم و رواج، بدعات، ہندوؤں کا اثر، شیعوں کا اثر تھا، جو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں مزارات کی شکل میں یا مختلف رسم و رواج کی شکل میں. تو یہ صورتحال تھی، تب شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے تو مطلب سیاسی اعتبار سے اورنگزیب کا بھی جب تک ہاں تھا، اس وقت تک تو تھا، اس کے بعد زوال ہو گیا. مطلب یہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1707 میں جا کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ پھر زوال اور ٹکڑے ہو گیا ہر جگہ. بہرحال جب وہ پیدا ہو رہے ہیں تو مغلیہ سلطنت اپنے مضبوط، بلکہ مضبوط کیا، آخری مضبوطی کی شکل، آخری مطلب بالکل پائیدان پہ تھی. اور سماجی سطح پہ دیکھا جائے یا علمی سطح پہ دیکھا جائے تو مطلب اس طرح کا اندھیرا نہیں ہے جس طرح کا عام طور پر بالکل اندھیرا نہیں، بالکل اندھیرا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ لوگ جن چیزوں میں مشغول تھے، مثلاً پڑھنے لکھنے والے جو ہے مشغول تھے اپنا فقہ اور حدیث وغیرہ کی تعلیم میں، اور زیادہ تر معقولات کا حصہ زیادہ تھا، علم کلام اور مجادلات اور جدل و مناظرہ وغیرہ کا سلسلہ تھا. یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے، اور پھر جس طرح سے شاہ ولی اللہ نے کیا ہے انشاءاللہ ہم آتے ہیں، تو وہ صورتحال نہیں تھی. یعنی مثلاً کتب حدیث میں ساری کتابیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں تھا. اچھا نہیں، جیسے اس سے پہلے ایک بڑی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اور اورنگزیب اپنی نگرانی میں علماء کو لگا کر کے پوری کمیٹی 40 علماء کی تقریباً، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو دینی سطح پہ یا مطلب کیا کہتے ہیں جو ایک بیداری کی کیفیت تھی، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں اسلامی حکومت تھی تو اس کے لیے ایک دستور قانون کی ضرورت تھی، تو فتاوی عالمگیری اسی چیز کا کام کرتی تھی. فتاوی عالمگیری کے ذریعے جو فقہ حنفی کے مطابق جو اسلامی قوانین یا شریعت کی چیزیں تھیں معاشرتی مسائل کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں تو اس کی تنفیذ ہوتی تھی اس کی. تو اسی لیے وہ بلکہ بہت دنوں تک بعد میں بھی انگریزوں کے دور میں بھی اس کا جو پرسنل لا تھا یا اور جو دوسری چیزیں سب ترجمہ ہو کر کے
وہی نافذ تھے عدالتوں میں. کیا بات ہے. یعنی تو وہ سلسلہ تھا. تو وہ تو فقہی ناحیے سے، میں نے اسی لیے کہا کہ فقہی اور حدیثی ناحیے سے جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا. یعنی اس میں زوال نہیں تھا بالکل کہ آ کر کے شاہ ولی اللہ نے گویا علم کی طرف توجہ دلائے. اس سے پہلے تو علم نہیں تھا، اس سے پہلے تھا. بلکہ بہت سے ایسے تھے کہ وہاں بڑے بڑے عالم تھے یا پڑھنے کے لیے نکلے تو نکل گئے، کیا بات. آئے ہی نہیں واپس. جیسے حسن بن محمد سغانی لاہوری 650 ہجری میں، ان کے وفات 7ویں صدی میں تھے، پیدا ہوئے وہاں لاہور میں تھے. اس کے بعد وہ جو نکلے تو نکل گئے، باہر ہی کے ہو کر کے رہ گئے. اور بھی بہت سے علماء تھے ایسے جو بعد میں تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے آ تو گئے. یہ پوری صورتحال ہے جس میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو آدمی جس سماج میں پیدا ہوتا ہے وہاں کے جو مطلب ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کے اثرات ان پہ پڑتے ہیں. ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب اس دربار سے بھی وابستہ تھے، بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، تو ان کی تربیت بھی کچھ اسی طرح سے ہوئی ہوگی. کیا مطلب کیا کچھ ایسا ہوا ان کی زندگی میں جب اتنا بڑا انقلاب ہے، ان کے اندر مطلب ابھرتے ہیں نئے انداز میں کس طرح سے ان کی اتنی بڑی شخصیت تشکیل پاتی. اس کے کئی وجوہات اس بات ہیں. شروع میں انہوں نے تقریباً یعنی 1114 میں پیدا ہوئے، 15 سال تک تقریباً تمام علوم فنون جتنے تھے ان کی تحصیل سے فارغ ہوئے. والد صاحب سے اکثر علوم فنون پڑھے اور کچھ دو ایک شیخ محمد افضل وغیرہ سے پڑھے. اور ان سب میں پھر تدریس کا بھی سلسلہ شروع کر دیا 15 سال کے بعد. کیا والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب، تو اس کے بعد تقریباً 11 سال تک ان کے مسند درس پہ بیٹھے رہے. 1130 میں غالباً ان کے والد کا انتقال ہوا، مولانا عبد الرحیم صاحب. تو ان کے مسئلہ پھر پڑھاتے رہے. تو 1143 ہجری تک، یعنی 1114 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1143 29 سال کی عمر جب تھی ان کی، تو وہ پھر اس کے بعد مزید علم حاصل کرنے کی. اب دیکھیے یہ محسوس کیا انہوں نے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، اور پھر بیعت بھی تھے اپنے والد سے، مختلف جو صوفیانہ آرڈر تھے اس میں، تو تربیت اور تعلیم دونوں کے بعد بھی محسوس کرتے تھے کہ کچھ کمی ہے. کیا بات ہے. جو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ حجاز آتے ہیں، اور اکثر لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ یہاں آ کر کے حج عمرہ کر کے چلے جاتے تھے. وہ باقاعدہ یہاں تقریباً 1.5 سال کے قریب رکے، اور حجاز میں مکہ اور مدینہ کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء تھے، خاص طور پر علماء حدیث، ان سے حدیث پڑھی انہوں نے. اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ تھے. تو اس میں جو سب سے زیادہ متاثر جن سے ہوئے وہ ایک تھے شیخ ابو طاہر کردی مدینہ کے اندر. تو ان سے انہوں نے حدیث پڑھی. وہ شافعی عالم بھی تھے اور حدیث کے عالم تھے بہت بڑے. اور ان سے پڑھنے کے دوران یہ چیز سمجھ میں آئی ان کو کہ یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان کو کیسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یا مختلف جو مکاتب فکر ہیں مثلا حنفی اور شافعی اور مالکی حنبلی، ان کو جمع کیسے کیا جائے اور ان کے درمیان توفیق و تطبیق کی شکل کیا ہو. تو اس زمانے سے انہوں نے ان موضوعات پر سوچنا شروع کر دیا. کیا بات. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں حجاز کے اندر جو طریقۂ تدریس حدیث تھا وہ وہاں رائج نہیں تھا. وہاں تھا صرف وہاں رائج نہیں تھا کتب ستہ پڑھنا پڑھانا، اس کو کس طرح سے حل کرنا، حاصل کرنا. اس کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب اتحاف النبی بما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ میں دی ہے کہ کیسے یہاں حجاز کے طریقے تھا، کون محدث کس طرح پڑھاتا تھا، کون کس طرح. تو یہ طریقۂ تعلیم یہ بھی انہوں نے محسوس کی. تیسری چیز یہ کہ قرآن مجید جو اصل اور اساس ہے اس کی خدمت کا بھی جذبہ اس کی طرف لوگوں کو، اس لیے کہ عام طور پر برصغیر میں یہ تھا کہ قرآن مجید اس تلاوت کرتے تھے اور کچھ سمجھنے کا یعنی فکری سطح پہ یہ ساری تبدیلی یہ حجاز میں آ کر کے یہ چیزیں سوچنے کا موقع ملا انہیں. اور اس میں بہت ایک اور سمجھیے کہ جو دھارا، ایک مطلب علمی عقلی علوم فنون کا، دوسرا شرعی علوم فنون کا، تیسری چیز یہ کہ تصوف و صوف سے تو خیر وابستہ ہی تھے، صوفیانہ آرڈر یہ تو سب ہندوستان میں تھا. یہاں آ کر کے ایک چیز یہ ہوئی شیخ ابو طاہر کردی کے ذریعے کہ ان کے والد جو تھے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ابن تیمیہ وغیرہ سے متعلق چیزیں لکھی، ان کے دفاع میں بھی لکھی، اور امام ابن تیمیہ کی کتابوں سے واقف ہوئے یہیں آ کر کے. یہاں ان کی کتابوں سے واقف ہوئے، پڑھا، مطالعہ کیا، اس سے اثر لیا. مثلا منہاج السنہ کے پڑھنے کا، یا اسی طرح سے یہ جو اختلاف اسباب اختلاف فقہا سے متعلق جو ان کی ایک تحریر ہے امام ابن تیمیہ کی، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اور بھی کئی کتابیں ان کے آثار آپ کو نظر آئیں گے ان کی کتابوں میں، مختلف کتابوں کے اندر. کہیں ذکر کیا ہے، کہیں نہیں ذکر کیا ہے. بلکہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا یہ کہ باقاعدہ ایک ان کے شاگرد تھے محمد معین تھٹوی، سندھ کے تھے. تو انہوں نے ایک سوال اپنے شیخ استاد سے کیا ہندوستان میں جب تھے وہ، کہ یہ امام ابن تیمیہ نے جو یہ منہاج السنہ میں ایسا لکھا ہے اہل بیت سے متعلق اور فلاں فلاں، وہ کیا آپ کے رائے ہے؟
اور ابن تیمیہ کے بارے میں کیا رہا ہے، تو انہوں نے ان کے دفاع میں باقاعدہ ایک رسالہ لکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ کے تراث سے وہ اچھی طرح واقف تھے اور بہت زیادہ ان کی تعریف اور ان کے مناقب وغیرہ بیان کیا. رسالہ مناقب ابن تیمیہ پر باقاعدہ ایک کتاب. تو یہ ایک چوتھا فیکٹر ہوا، یعنی یہ سلفی فکر یا سلفی عقائد یا ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کے تراث سے واقفیت. اب جاتے ہیں وہ لوٹ کر کے 1145 میں 1.5 سال کے قریب قیام کے بعد، اس کے بعد وہ ان سارے موضوعات و مسائل سے متعلق وہ سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر عملی طور پر وہ کیا کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں سے ایک ایک کی طرف آتے ہیں. جو جب وہ حجاز میں ہیں، شاید یہ وہی ٹائم ہے جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ یہاں ہیں، مدینے میں غالباً دونوں ایک وقت میں ہیں. دونوں ایک ہی وقت میں ہیں، لیکن آپس میں ملنے والنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. بلکہ میں دلچسپ بات ایک بار پہلے بھی میں نے ایک مجلس میں ذکر کی تھی کہ اسی وقت ایک دوسرے محدث اور عالم تھے مدینہ کے اندر، محمد حیات سندھی، جو اپنے استاد محمد بن عبد الہادی السندھی، ابو الحسن سندھی کبیر، جن کی وفات با اختلاف اقوال 1138 یا 39 یا 40 میں ہوئی تھی، 1138 سے 40 کے بیچ میں. تو ان کے بعد مسند درس پہ بیٹھے تھے محمد حیات سندھی، وہ بھی مسجد نبوی میں تھے. ان کے وفات محمد حیات سندھی کی 1163 میں ہوئی. تو لیکن مجھے کبھی نہیں ملا کہ شاہ ولی اللہ کی محمد حیات سندھی سے ملاقات کا کوئی حالانکہ ظاہر ہے ملاقات رہی ہوگی یا استفادہ افادہ کوئی مطلب کچھ نہیں ذکر. کیا بات ہے. یعنی ایک ابو طاہر کردی صاحب تھے، لیکن چونکہ ان کے وہ صوفیانہ رجحان رکھتے تھے تو ان سے زیادہ قربت تھی شاہ ولی اللہ کو، تو ان کے وہ خاص شاگرد تھے. بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں ابو طاہر کردی کہ تم نے مجھ سے حدیث کی سند لی، لیکن میں نے تم سے اس کے معانی اور وہ چیزیں سیکھیں اور یہاں تک مطلب شاہ ولی اللہ کی بہت زیادہ تکریم کرتے تھے، وہ بہت زیادہ اجلال کرتے تھے. تو لیکن ان دونوں کی ملاقات وہاں نہیں ثابت ہے، یا اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں خاموش. کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لوٹ تو شیخ محمد حیات سندھی کے شاگرد ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب. تو محمد بن عبد الوہاب آتے ہیں مسجد نبوی میں تو محمد حیات سندھی سے حدیث پڑھتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ ہندوستان سے آتے ہیں تو وہ ابو طاہر کردی سے حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ دونوں مسجد نبوی میں اسی جگہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں. اس سلسلے میں تاریخ کی کتابیں سب خاموش ہے. اگر کہیں کسی کو مل جائے تو رہنمائی کریں. کیا بات، جزاک اللہ خیر. تو شیخ وہ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان لوٹ رہے ہیں، پھر 1145 ہجری میں لوٹ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں انہوں نے آبزرو کی ہیں جو ہندوستان میں نہیں تھیں، یہاں تھیں، یا یہاں آنے کے بعد انہیں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا ہے. وہ ساری جو سوچ ہے ان کی، یا یہ جو موقع ملا ان کو، وہ جو کچھ نئی چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے جب وہ جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں پھر انڈیا، تو اب کیا کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ پھر وہ کن کن میدانوں میں کیا کیا کیا، اس کی تفصیل ایک ایک میدان کی وہ بیان کرنا، وہ تو مجلسیں ہو سکتی ہیں اس پر، لیکن چند جوانی پر مختصراً میں بتاتا ہوں. دیکھیے جب گئے واپس تو مدرسہ رحیمیہ تو تھا ہی، ان کے والد کا قائم کیا، جس میں پہلے بھی وہ پڑھاتے تھے. جب یہ گئے تو انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مختلف فنون کی کتابیں وہ پڑھاتے تھے، تو ہر فن میں ایک اچھے اپنے شاگرد کو تیار کر دیا، جس سے اصول فقہ کوئی پڑھانے والا، کوئی حدیث پڑھانے والا، کوئی فقہ پڑھانے والا، کوئی فلاں پڑھانے والا، وہ تیار کر دیا. 1.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے یہ شاگرد سب تیار کیا تاکہ مدرسے میں یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اس کے ذریعے جاری، اور اپنا خود کتب ستہ پڑھانے اور اس کی روایت اور اجازت کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ باقی اوقات وہ تصنیف و تالیف اور لکھنے پڑھنے اور ان چیزوں میں گزارے. اب یہ دیکھیے 1145 سے لے کر 1176 میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، کل 21 سال ہے. جو کچھ بھی کیا ہے سب کل 21 سال کے اندر کیا. اس سے پہلے کی جو سفر ہے، اس سے پہلے کی کتابیں بعض تصوف وغیرہ کی ہیں، یا مثلاً وہ کتاب ہے انفاس العارفین، جس میں مختلف ان کے والد، ان کے چچا، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے خاندان کا ذکر ہے. اس میں ان کی آپ بیتی بھی ہے، الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف. اچھا اسی میں بعض اور دوسرے، تو وہ تاریخ واریخ کی کتاب یہ پہلے کی ہے. اچھا اس میں بعض بہت عجیب چیزیں بھی ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب واپس گئے ہیں تو پھر ان کے اندر وہی اصلاح کا رجحان پیدا ہوا. تو سب سے پہلا کام یہ میں نے بتایا کہ اپنے شاگردوں میں سے کچھ لوگوں کو تیار کر دیا تاکہ وہ پڑھنے پڑھانے کا وہ کام جاری رکھیں، خود تصنیف و تالیف اور غور و فکر کر کے چیزیں تیار کرنے مدون کرنے میں لگے. اب انہوں نے سب سے پہلے جو توجہ دی وہ یہ کہ قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو. جو صرف بلا سمجھے وہ جو تلاوت کرتے تھے تو کیسے سمجھے، اس زمانے میں فارسی زبان تھی، چنانچہ قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کیا انہوں نے کہ جو بالکل ہی اصل کے قریب اور سمجھ میں آنے والا ہے. اچھا اس میں انہوں نے بلکہ مقدمے میں لکھا بھی ہے، بلکہ ایک کتاب بھی لکھا ہے مقدمہ فی قوانین ترجمہ کے نام سے، کہ ترجمہ کیسے کیا جائے. کچھ لوگ بالکل لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، ترتیب اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں دوسری زبان میں، تو یہ بھی مفید نہیں. کچھ لوگ بالکل بامحورہ ترجمہ کر دیتے ہیں،
اس کے اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھے تو وہ دور چلے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اعتبار اس چیز کا کیا جائے کہ ایسے الفاظ کے جو کئی معانی کو محتمل ہوں تو اس کا ترجمہ ایک کر کے دوسرے کی طرف حاشیے میں اشارہ کر دیا جائے کہ اس کا جو دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، یا اس طرح کی تعبیریں یا ترکیبیں استعمال کی جائیں کہ پڑھنے والے کو الجھن نہ ہو یا پریشانی نہ ہو. تو اپنے ترجمے کی فضیلت اس سے متعلق اپنے ترجمے میں کیا کیا قواعد مقدمہ ترجمہ قرآن میں بھی. یہ ترجمہ کا کام جو ہو رہا ہے فارسی زبان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ نہیں اس سے پہلے بھی ترجمے تھے، بلکہ اس کا اشارہ بھی کیا انہوں نے. یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے شاہ ولی اللہ نے، وہ غلط ہے. اس سے پہلے بھی 600 700 500 سال پہلے بھی لوگوں نے ترجمہ کیا، بلکہ ایک ترجمہ سعدی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، اگرچہ سعدی شیرازی کا نہیں ہے، دوسرے کسی کا ہے. ہندوستان میں کئی ترجمے ہوئے. یعقوب چرخی کشمیری تھے، انہوں نے ترجمہ تفسیر کیا، اور بہت سے دوسرے لوگوں نے فارسی میں کیا. اچھا یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں تھا، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مجرد قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جو ہمیں ایک خالص ایک ترجمہ ایسا کہ جو عوام اس سے سمجھ سکیں اور استفادہ کریں، ایسا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ ترجمہ انہوں نے کیا اور اس کے قواعد و ضوابط بھی بیان کیے، اور اس پر کچھ حاشیہ بھی لکھ دیا کہ جس میں سارے مشکل چیزوں کا حل بھی ہو. دوسری چیز یہ کہ قرآن مجید کی جو طرف دعوت الی القرآن یا رجوع الی القرآن کی تحریک کر لیجیے، اس میں کہ فہم قرآن کے کچھ اصول و ضوابط منضبط کیے. تو اصول تفسیر پر ان کی جو مشہور کتاب وہ بھی فارسی میں لکھی، فوز الکبیر فی اصول تفسیر کے نام سے، بعد میں اس بار بھی اردو ترجمے ہوئے. تو اس میں علوم پنجگانہ جو قرآن مجید کے ہیں وہ بیان کیے انہوں نے کہ کون سے ایسے علوم ہیں. انہوں نے بتایا کہ احکام ہے، مناظرہ و جدل ہے، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بالموت و بعد. یہی پانچوں علوم ہیں جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر ہے، بنیادی طور پر. اچھا پھر اس طرح سے انہوں نے ناسخ منسوخ سے متعلق گفتگو کی کہ کیا چیز ہے. بعض لوگوں نے منسوخات کی تعداد اتنی بڑھا دی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں آپ دیکھیں گے منسوخ، انہوں نے 5 تک تو انہوں نے صرف 5 تک پہنچایا. کیا اسی طرح سے انہوں نے مثلا سبب نزول یا شان نزول، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آیت جو ہے فلاں وقت میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں اسی کے اس کے بارے میں صریح اور صحیح روایتیں ہیں، لیکن سبب نزول کو اتنا زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں سبب نزول کا مطلب یہ ہے، اکثر لوگوں نے جو بیان کیا کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، وہ موقع نہیں، اصل وہ موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق یہ آیت ہے، اس کو وہ سبب نزول کہہ دیتے تھے. تو اس طرح سے بہت سے مسائل کی تنقید کی اسی میں، بلکہ ایک چیپٹر جو ہے جس کو مستقل کتابی شکل بھی دی ہے انہوں نے، فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر. جتنی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی، کیا بات، تو وہ فتح الخبیر کے نام سے وہی الفاظ الکبیر کا 5واں باب ہے اور الگ سے بھی چھپتا ہے. تو یہ تو قرآن سے متعلق انہوں نے کیا. اب اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا، بتاتے ہیں لوگ کہ وہ بڑی مخالفت ہوئی ترجمہ قرآن. بتاتے ہیں لوگ کا کیا مطلب؟ بتاتے ہیں کہ کچھ تاریخی واقعات ایسے ملتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اس کو ایک طرح سے بہت بڑی بدعت تصور کیا گیا کہ قرآن مجید کو اس طرح سے عوام کے سامنے لا کر، ترجمہ آلریڈی پہلے ہو چکا ہے یا وہ روایت ہمارے یہاں، لیکن وہ چیزیں اصل میں محدود تھی. جیسے تفسیر ہے وہ، تو اب وہ تفسیر اہل علم کے پڑھنے کی تھی، عوامی نہیں بنا، ان کے ذریعے عوامی بن گیا. یہ ہنگامہ اس لیے ہوا اس زمانے میں. تو یہ دونوں کتابیں تو قرآن کے سلسلے میں، ایک کتاب والے لوگ بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے. تعویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء، صوفیانہ انداز میں جو انبیاء کے قصے ہیں مختلف، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ کے، تو صوفیانہ توجیہ و تعویل، بلکہ اس سلسلے میں وہ تقریباً ابن عربی سے متاثر نظر آتا ہے. تو نہ وہ حدیث کی کتاب ہے اور نہ وہ تفسیر کی کتاب ہے، وہ ایک صوفیانہ توجیہ ہے مختلف نبیوں کے نام پر، جیسے خصوص الحکم میں ابن عربی نے کی. تو وہ نہ حدیث کی ہے نہ. ہاں یہ تو قرآنیت کے سلسلے میں نے بتایا. حدیث کے سلسلے میں اسی طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، یہ 6 کتابوں کو پڑھنے کا اور روایت کا سلسلہ شروع کیا. ان سے پہلے یہ سلسلہ، ان سے پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس تھا، لیکن وہ بہت محدود پیمانے پر تھا. وہ یعنی اتنا ان کی سندیں نہیں پھیلی جتنا شاہ ولی اللہ کے پہلے. ابھی اس وقت دیکھیں گے جتنے لوگ حدیث پڑھاتے ہیں سب ہندوستان میں وہ شاہ ولی اللہ سے، پھر اس کے بعد وہ طاہر کردی، اور اس کے بعد دوسرے مشائخ تک وہ سلسلہ ان کا پہنچتا ہے. تو حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ. دوسری چیز کہ انہوں نے جو بہت ہی حکمت کے ساتھ کی وہ یہ کہ جو موطا کو انہوں نے، موطا امام مالک کو، یحییٰ بن یحییٰ لیثی روایت کی روایت، اس کو انہوں نے اساس بنا کر کے اس کی 2 شرحیں لکھی اور کہا سب کو کہ یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی اساس ہے، صحیحین سے بھی پہلے ہے. اور امام مالک کے شاگرد محمد بن حسن تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور اسی طرح انہیں کے ڈائریکٹ شاگرد امام شافعی وہ رہے ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل شاگردوں کے شاگرد. مالکیہ تو خیر ان کے ہیں ہی امام.
تو اس لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا اس کو حفظ جان، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ شروع میں کچھ تھوڑا سا شدھ بدھ ہو جائے اور عربی ذرا سا سیکھ لیں اور ترجمہ قرآن میرا پڑھ لیں تو اس کے بعد موطا پڑھانا چاہیے، نہ وہ صرف کچھ آ جائے تھوڑی، اس لیے کہ اگر یہ قرآن نہیں پڑھیں گے اور موطا نہیں پڑھیں گے تو ان کے ذہن کی تشکیل جو ہے مذہبی نہیں رہے گی، دینی۔ بعد میں مثلاً بہت سے فوجی ہیں، بہت سے عام لوگ ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ ترجمہ قرآن اور یہ موطا پڑھا دی جائے تو بڑی حد تک، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کی 2 شرحیں لکھی ہیں، ایک فارسی میں مفصل شرح جس میں تمام مسائل پر سیر حاصل بحث ہے، اور ایک مختصر شرح بلکہ اس کی ترتیب اور تہذیب و تلخیص بھی ہے وہ، اور تھوڑا سا کلام بھی، کہ اس میں امام مالک کے جتنے اقوال تھے سب حذف کر دیے۔ اچھا، اسی طرح سے جتنی مرفوع حدیثیں وہ باقی رکھی اور اس پر مختصر نوٹ چڑھا اس پر، لیکن ایک بہت ہی زبردست مقدمہ لکھا ہے مصفہ فارسی والے پر، جس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے حدیث پڑھنے پڑھانے اور امام مالک کے موطا کی اہمیت اور اس کے اثرات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کا ذکر کیا۔ تو موطا کو اصل اور اساس بنایا انہوں نے، اور اس کے ذریعے گویا ایک طرح سے فقہاء و محدثین یا مختلف مکاتب فکر کے جو فقہی مکاتب فکر کے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں ایک تیسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں جو اصول ہیں، اصول فقہ، اس میں ایک بہت بنیادی مسئلہ تقلید و اجتہاد کا ہے۔ تو تقلید و اجتہاد میں آپ یا تو یہ کہ بالکل ہی تقلید لازم ہے، واجب ہے، جیسے کہ بہت اکثر مقلدین کہتے ہیں، اور یا پھر اجتہاد کا دعویٰ کوئی کرے صرف بغیر اساس کے، بغیر تو انہوں نے بین کی رائے اختیار کی، یعنی تقلید کب یجوز او یستحسن اور کب حرام ہے یہ بھی بتایا انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سلسلے میں انہوں نے عقد الجید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید، مشہور کتاب ہے ان کی، اور دوسری ایک کتاب لکھی انہوں نے اسباب اختلاف فقہا پر، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف۔ تو ان سب کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے فقہا یا مختلف مکاتب فکر کو آپس میں قریب کریں، محدثین اور فقہا کو آپس میں قریب کریں، ان کے درمیان کیسے تطبیق و توفیق۔ یہ جب وہ یہ کام کر رہے ہیں، خاص طور سے مطلب فقہ و حدیث کو جوڑنے کی کوشش یا مختلف مسالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش، آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متخصص کی بھی حیثیت سے متخصص کیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ خاص طور سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات ان کی یہاں واضح طور پر یہ اس کتاب کے اندر ہے، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں، اس میں تو بالکل واضح ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام کا اثر ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ مولانا محمد اویس نگرامی ندوی نے ایک مقالہ لکھا تھا الفرقان کے شاہ ولی اللہ نمبر میں 1938 میں چھپا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ اثرات بیان کیے، کہاں سے انہوں نے ابن تیمیہ کی کس کتاب سے کیا استفادہ کیا، تو یہ اثرات ہیں۔ اور لیکن یہ کہ انہوں نے یہ قرآن، حدیث، فقہ، یہ 3 مطلب موضوعات ابھی تک ہم لوگوں کے سامنے آئے کہ انہوں نے کیا کیا، اور مصفہ میں یہ کیا ہے۔ ایک بڑے مشہور اسکالر تھے پاکستان کے، مظہر بقا صاحب، ڈاکٹر مظہر بقا، انہوں نے اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے کتاب لکھی اور تحقیقی مقالہ تھا ان کا، چھپا بھی۔ تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ اصول فقہ میں دراصل وہ حنفی نہیں تھے، حنفی اصول فقہ کی سب کی مخالفت انہوں نے کی، اس کے دلائل انہوں نے دیے ہیں، شواہد، بلکہ فقہی مسائل کے سلسلے میں انہوں نے چارٹ بنا کر کے دکھایا ہے مصفہ میں، جن مسائل پر تحقیق و بحث کی ہے انہوں نے، تو اس میں چارٹ بنا کر کے دکھایا کہ 85% مسائل میں وہ فقہ حنفی کے خلاف انہوں نے راجع کے ساتھ جاتے ہیں، ہاں شوق کے ساتھ یا دلائل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اب ایسے حنفی ہیں تو ٹھیک ہے، ایسے حنفی تو رہنا چاہیے، اس طرح کے حنفی ہونے کی دعوت دی انہوں نے۔ اور جو لکھا ہے الحنفی ہونا ہے، شافعی مالکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کیسا۔ جب وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں مسلکی اعتبار سے، مطلب فقہی اعتبار سے حنفی ہوں، عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہوں، اور سلوک و اس کے اعتبار سے نقشبندیہ، اس طرح سے وہ ہے، لیکن وہ جب کہتے ہیں تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں جس مسلک پر یا جس مذہب پر رہا ہوں کاربند، اور اسلاف میرے کاربند رہے، وہ یہ تھا، لیکن یہ نہیں کہ بالکل حرفاً اس کی مطابقت کر رہا ہوں۔ ابھی میں آتا ہوں عقیدے کی طرف، تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کتنے اشعری تھے۔ حنفی اس معنی میں تھے کہ انتساب الی الفقہ الحنفی، ظاہر انہوں نے فقہ حنفی پڑھی تھی، لیکن جب یہاں آئے اور اصول فقہ شافعیہ، اصول فقہ جمہور دیکھا تو ان سے متاثر ہونے لازم ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ حجت البالغہ اٹھا لیجئے، حجت البالغہ میں ایک جگہ وہ سارے جو مخصوص حنفی اصول فقہ ہیں ان سب کا ذکر کر کے کہا کہ یہ سارے اصول جو ہیں سب ائمہ سے ثابت نہیں، اور یہ سب درست نہیں، سب خلاف۔ جیسے عموم کی تخصیص نہیں جائز ہے احادیث کے ذریعے، یا اور بھی زیادہ تر کتاب جائز نہیں، کہا یہ سب اصول کوئی بھی امام حنیفہ نہیں ثابت، یہ سب متاخرین کی تخریجات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ یا اسی طرح سے مسائل کی تحقیق خود حجت البالغہ میں بھی اور دوسری کتابوں میں کی،
انہوں نے اس میں کھلم کھلا، یعنی وہ خود لکھتے ہیں کہ میرا مزاج یہی ہے کہ میں تقلید پر قناعت نہ کروں، بلکہ کہیں کہیں تو بہت سخت لکھ دیا وصیت نامہ، جس کی وصیت کر کے وہ گئے تھے. جی بالکل. پہلی وصیت، اس میں 8 وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہی کی کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑو، تمام مسائل کو جو ہے کتاب و سنت پر پیش کرو، اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے. کوئی کتنا بھی کہے کہ نہیں وہ جو ہمارے علماء اور بزرگ لوگ کہہ گئے ہیں، ائمہ کہہ گئے ہیں، انہیں کو ہم پکڑے رہیں گے، تو مت ماننا ان کی. یہ فقہاء متقشفان کا لفظ استعمال کیا، ان کی بات مت ماننا. اسی طرح سے یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مزاج یہی تھا ہر جگہ. لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ بھی نہیں کیا کہ بالکل معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو منتسب کرتا ہے اور فقہ حنفی پر قائم رکھتا ہے، فقہ حنفی کی کتابیں پڑھاتا ہے، تو ان پر کوئی بہت زیادہ نکیر کی. یہ نہیں، انہوں نے یہ کہا اور لکھا ایک دو جگہ، کہیں تفہیمات الہیہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر، کہ مجھے القاء ہوا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو مذاہب ہیں وہ ٹھیک، ہاں مذاہب اربع، مطلب اس پر لوگ چلیں، کاربند رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں. انہی میں دائر و سائر ہے. حق انہوں نے دائر و سائر کا مفہوم اکثر مسائل، آپ دیکھیے شاذ مسائل چند ہوں گے ایسے کہ جس میں جیسے ابن تیمیہ نے مخالفت کی مذاہب اربع کی، تھوڑے سے مسائل ورنہ اسی کے اندر ہیں. تو اب اگر کوئی شخص بالکل ان سے خروج کا دعویٰ کرے تو وہ ٹھیک نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ پکڑے رہو، اس میں مصلحت ہے، بڑی مصلحت ہے، یہ مجھے بتایا گیا. لیکن وہ اس کی دعوت نہیں دیتے ہیں کہ چمٹے رہو اس سے اور ہر طرح اس سے ہمیں دفاع کرو. ایک جگہ تو سری لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت مطلب ایسے مسائل ہیں اور وہ جب حدیث پڑھتے ہیں اس کے خلاف تو نہیں، حدیث کی طرح سے تعویل کرنا شروع ہوتا ہے. تو ان کو بہت برا بلا لکھا ہے تفہیمات پہ کئی جگہ. تو یہ تو مطلب فقہ تو یعنی یہ قرآن کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں اور فقہ اصول کے سلسلے میں. اب آئیے عقیدے سے متعلق ان کی دلچسپ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، حسن العقیدہ یا العقیدۃ الحسنہ کے نام سے چلتی ہے. یہ جو اشعری مکتب فکر میں جو تعویل کا طریقہ ہے اور مسائل کو صرف عقلی بنیاد پر ثابت کرنے کا طریقہ، یہ بالکل اس میں اختیار نہیں کیا. اچھا، وہ یعنی ایک دم وہ منہج ہی چھوڑ دیا انہوں نے، جو اپنے آپ کو تعویل والا کہہ رہے ہیں، جب وہ عملی طور پہ آ رہے ہیں تو مطلب وہ اشعری، وہ اصل اشعری جو ابو الحسن اشعری، ان کا بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عقیدہ تو اہل الازہر تھا ان کا جو عقیدہ کی کتاب ہے الابانہ، جو آخری کتاب ان کی تھی امام ابو الحسن اشعری کی، 324 میں ان کی وفات ہوئی. دوسری ایک کتاب ہے اختلاف کیا ہے وہ مقالات الاسلامیین کے نام سے. تو سارے فرقوں کے عقائد اور مسائل سب بیان کیے عقیدے کے. آخر میں بتایا عقیدۃ اصحاب الحدیث والا اثر کیا ہے. تو اس میں سارے جو اہل الحدیث کے عقائد ہیں، اہل سنہ کے، وہ ذکر کیے ہیں اور تعویل کی مخالفت کی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وغیرہ وغیرہ سب چیز بیان کی. آخر میں لکھا ہے کہ اور یہ جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا یہی ہمارا مسئلہ یہ عقیدۃ الحسنہ میں اس میں ابو الحسن اشعری نے امام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہنا اشعری کی طرف انتساب یہ ہے، نہیں کہ اشاعرہ متاخرین کی طرف. اشاعرہ متاخرین ابو الحسن اشعری کے اس عقیدے کے خلاف ہیں بالکل. وہ پرانا تعویلی جو منہج تھا ان کا اس کے مطابق ہے. تو اس لیے ابو الحسن اشعری کو بھی ہم نہیں وہ بنا سکتے ہیں کہ وہ ان متاخرین اشاعرہ جو رازی اور جوینی اور غزالی اور یہ لوگ تھے جنہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے اس صاف کی مخالفت کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقلید چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو چاہے فروع کے باب میں، فقہ میں، اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام نے کیا کہا. آپ کسی شافعی کو کہیے کہ امام شافعی نے الام میں یہ کہا ہے تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار. ان کے ہاں جو نووی نے اور رافعی نے، ابن حجر حیتمی نے اور متاخرین میں جن لوگوں نے زکریا انصاری وغیرہ نے جو فیصلہ کر دیا کہ مذہب ھذا، تو وہی مذہب ہے. اس طرح سے حنفی مذہب میں ہو، اسی طرح سے حنبلی مذہب میں ہو اور مالکی مذہب میں ہو، لگ بھگ جو بھی مذہب کی شکل اختیار جو بھی مذہب. اسی طرح سے اب اشاعرہ نے متاخرین نے یہ متعین کر لیا ہے کہ ہمارے اصول عقائد یا طریقہ استنباط عقائد یہ ہیں اور یہ عقلی امور ہیں کہ جن پر ہم چلتے ہیں. تو اب اگر مثلا عبد الدین ایجی نے المواقف میں جو لکھ دیا ہے یا العقائد النصفیہ میں جو مرتب ہو گئی ہے جو چیز ہے، جلال الدین طوانی نے اپنی کتاب العقائد الازدیہ میں جو کر دیا، اس کو دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے ابو الحسن اشعری نے کیا کہا. ابو منصور ماتریدی کی کتاب میں بھی کتاب التوحید پہنچی، اس کے مطابق بھی نہیں، بہت سے ان کے مخالفت کرتے ہیں. تو شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تو شاہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے عقیدے کو یہ سارے عقلیات مناظرات و مجادلات سے، فقہ کو جیسے مناظرات و مجادلات سے پاک کر دیا، عقیدے کے مسائل کو سارے عقلیات اور یہ اصول کلامیہ اور اصول فلسفیہ سے دور کر دیا. نظیف ایک کتاب وہ عقیدۃ الحسنہ یا حسن العقیدہ کے نام سے، اس کو پڑھی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اصول عقلیہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے کوئی گفتگو کی. تو کیسے اشعری ہو؟ ایسے اشعری ہو جائیے.
تو یہ ہے ان کے اشعری ہونے کا مطلب، یعنی اس طریقے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی کہ جب وہ عقائد بیان کر رہے ہیں ہاں تو سادے انداز میں سلف کے طریقے پر بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی وہ سب چیزیں ذکر کرتے چلے گئے ہیں. اللہ سے لے کر کے اور آخرت تک سارے عقائد جنت جہنم تک پہنچ گئے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، وہ عقلی اصول ہے ہی نہیں، وہ مبادی یا اس امور عامہ ہے ہی نہیں جو مواقف میں آپ دیکھیں گا. ایک سلس کتاب جو ہے انہیں پر مبنی، انہیں اصول. عقیدے کے مبحث میں یہ وحدت الوجود ایک بہت اہم حصہ بنتا ہے، تصوف اگر ہم بر صغیر کے تصوف کا وہ حصہ جو عقیدے سے بہت مضبوطی سے جڑتا ہے. ٹھیک وہ جیسے ان سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کا ایک مطلب نظریہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک لیکن شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ان کو جوڑ لیں کہ تصوف کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، مطلب ان کی اصلاحات تصوف کے سلسلے میں کیا ہیں. اب ہم آتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو کس طرح سے پھر دیکھتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے ابن عربی نے جو پیش کیا ہے فصوص الحکم میں اور دوسری کتابوں کے اندر، اور جس کے مطابق صدر الدین قونوی اور دوسرے ابن سبعین وغیرہ وغیرہ چلے ہیں، تو اس کے رد میں مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات کے اندر جگہ جگہ مطلب تان کیے، بلکہ ایک جگہ تو بہت تنزیہ کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ضرورت جو ہے نص کی ہے، فص کی نہیں ہے. فص فصوص کا مفرد، یعنی وہ ابن عربی نے جو کہا ہے اس کی ضرورت نہیں، ہمارا بنص درکار است نہ بفص. کیا بات ہے نا، قرآن و سنت. ہاں قرآن و سنت. تو انہوں نے اس پر رد کیا صاف، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کیا وحدت الوجود میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں گویا ایک طرح سب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور سب تجلیات ہیں یا اللہ ہی ہے. اس میں مطلب یہ کہ اس کا ہی وجود حقیقی ہے، دوسری کسی چیز کا وجود نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، آپ کا وجود سب مجازی ہے، اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حقیقی. انہوں نے یہ کیا مجدد الفسانی نے کہ نہیں یہ وحدت الوجود تو غلط ہے اور غیر اسلامی چیز ہے. وحدت الشہود ہے. وحدت الشہود یعنی کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، بے معنی ہے کہ ھذہ کلھا تشہد بان اللہ سبحانہ وتعالی موجود، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. یعنی یہ کلھا شاہدۃ علی وجود اللہ سبحانہ وتعالی وانہ ان اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی کون هذه الاشیاء وخلق هذه الاشیاء. تو اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں. لیکن یہ عام طور پہ جب جو ماہرین ہیں بات کرتے ہیں تو وحدت الشہود کو بھی وہ بہت اسلامی نہیں تصور کرتے. وحدت الشہود کو چونکہ وہ صوفیانہ زبان میں ہے اس وجہ سے اس کو، ورنہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ چیزیں، نہ کہ خود اس کے اندر ذات حلول کیا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود حقیقی ہے اس کا وجود حقیقی نہیں. تو یعنی دو وجود الگ الگ ہے. غیریت یہ نہیں کہ آنا والا غیری، یہ نہیں. انا الحق کہو، یعنی انا الحق خود اپنے آپ کے بارے میں بھی کہو، تو جیسے ابن عربی نے کہا اپنی کتاب میں صاف صاف بعض ایسی باتیں استعمال کی کہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ابن عربی کی عبارت ہے. بلکہ جو لوگ ابن عربی کی طرف سے دفاع کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ابن عربی کی ہیں بھی، لکھی ہوئی ہیں کہ یہ الحاقی چیزیں. کیا بات ہے. دفاع کرنے کے لیے جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیسے، فرعون کے مومن ہونے کا مثال کے طور پر اس میں ذکر ہے کہ فرعون نہیں لائے تو وہ اپنے جو الہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تھا الہ، وہ مخلوق ہے لیکن ہے وہی الہ. تو اس میں کون سی شرک کی بات ہوئی؟ شرک یہ ہے کہ اس موجود حقیقی کے علاوہ دوسرے کسی موجود کو تسلیم کیا جائے، یہ شرک ہے. اور وہ وجود میں شرک، وہ موجود حقیقی کے علاوہ تو کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں، یعنی روئے زمین پہ کبھی شرک ہوا ہی نہیں. تو اسی لیے جب شیطان نے کہا یا فلاں نے کہا یا ابن عربی کسی نے بھی انکار کیا تو اس نے تو اللہ کی عبادت کی، ما عبد غیری تو وہ تو مطلب بہت ہی خطرناک. اب اس کی جتنی بھی تعویل و توجیہ کریں لوگ، ہمارے برصغیر کے لوگ اکثر ابن عربی سے متاثر. کچھ لوگوں کو جب مجدد الفسانی کے بعد پھر انہوں نے رد کیا، اور بعد میں تو شاہ ولی اللہ کا موقف اس سلسلے میں کیا تھا اس پر آتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ اب وہ بہرحال ان کو انسیت ابن عربی سے بھی تھی. اچھا ابن عربی کی ساری چیزیں خراب نہیں ہیں، ان کا یہ فلسفہ وحدت الوجود بہت زیادہ قابل تنقید ہے، لیکن ان کی دوسری کتاب مثلا الفتوحات المکیہ یا اور دوسرے مسائل میں بہت اچھا لکھتے ہیں. جب عقل حاضر ہوتی ہے ان کی، وہ بہت نفیس بات ہیں اس میں. تو اب وہ ابن عربی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی اور وہ جو مجدد الفسانی دونوں کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان توفیق و تطبیق دینے کا انہوں نے ارادہ کیا. چنانچہ ایک رسالہ لکھا جو اس میں تفہیمات الہیہ میں شامل ہے، مکتوب مدنی کے نام سے.
تو اس میں یہی دکھایا کہا کہ ان دونوں میں تعبیر اور توجیہ کا فرق ہے، دونوں ایک ہی چیز کہنا چاہتے ہیں، ہم ایک ہی وغیرہ وغیرہ جو ان کا طریقہ۔ فائنلی ہم شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں خود کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہاں، وہ شاہ ولی اللہ کا یہی تو حال ہے کہ وہ جتنے متخالفین ہیں، متعاربین ہیں، متکلمین و فلاسفہ ہوں تو ان کے درمیان توفیق تطبیق، فقہاء محدثین ان کے درمیان تطبیق، فقہاء ان کے درمیان، فقہاء متکلمین ان کے درمیان توفیق تطبیق، یہ بنیادی اور اساسی فکر ہے ان کی کہ وہ ملاؤ اور سب کو اپنے اندر ضم کر لو۔ تو برائے وصل کردن آمدی کی کیفیت تو یہ رجحان شاہ ولی اللہ کا تھا اور پوری زندگی اس پر کاربند رہے۔ اسی لیے ابن عربی اب جس رسالے میں مثلا ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے اسی میں ابن عربی کا بھی دفاع کیا ہے۔ کیا تو اب کیا اسی میں کہا جیسے ابن عربی ہیں انہوں نے فلاں مسائل میں اگر گمراہی اختیار کی تو دوسرے بہت سے چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے ان چیزوں میں جن میں تو ایک دوسری کیفیت ایسے ہی کہتے ہیں۔ اصل جو ان کا جیسے ابن عربی کا جو موقف ہے، جو ایک نظریہ ہے وحدت الوجود کا، یا جس نظریے کو مطلب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو نگیٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ طریقہ محمدیہ رائج کرنا چاہتے ہیں، یا اگر کلو شعین یشہد علی اللہ تبارک و تعالی یا دلو مطلب علیہ یا مطلب یدفع کا الیہ ہے، تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ایک بڑی اچھی مطلب کیا کہتے ہیں وہ دونوں کے درمیان توفیق و تطبیق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کے وحدت الوجود کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے الگ چیز ہے کوئی اور اس کے علاوہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ تعبیر کا فرق ہے۔ انہوں نے بھی اس طرح سے تعبیر کی ہے، وہ کہتے ہیں وجود ذاتی اور حقیقی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو وجود دیا ہے تو سب کا وجود مستعار ہے، سب کا وجود بعد میں آئے، یہ مطلب ہے، مستقل حقیقی وجود نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وجود مجازی کے تو قائل ہیں وہ۔ اور وحدت الشہود ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب انہوں نے رد کیا اس پر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سب چیزیں دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو ان دونوں کے درمیان توجیہ و تعویل کا فرق ہے، وہ ہر چیز میں توفیق و تطبیق لاتے ہیں، تو اس میں بھی توفیق و تطبیق لانے کی انہوں نے کوشش کی، اور ان کا رسالہ موجود ہے، بلکہ اس کو مولانا حنیف ندوی صاحب نے ترجمہ کر کے اس پر لمبا مقدمہ لکھ کر کے چھاپ بھی دیا اردو میں۔ اچھا ماشاء اللہ، کس نام سے چھاپا ہے؟ وہ مکتوب مدنی ہے اس کے نام سے۔ تو یہ تصوف میں اور کیا کیا وہ مطلب اصلاحات چاہتے ہیں؟ تصوف میں دیکھیے، تصوف میں اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اور جو بھی آدمی کسی ایسے ماحول میں ہو جہاں پر تصوف رائج ہو، اب ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں نہیں ہے تصوف یہاں، تو اس لیے یہاں پر عجیب غریب نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، لیکن وہ ایسے ماحول میں تھے، ظاہر ہے وہاں سے جب آئے ہیں تو ایسے ہی تصوف کے ماحول سے آئے ہیں۔ پھر یہاں بھی ایک صوفی، یہ محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے، ابو طاہر کردی، یہاں ان سے بھی پڑھا اور ان سے کچھ اور دوسری چیزیں بھی سیکھی، نقشبندی صوفی تھے وہ۔ یہاں سے جب گئے ہیں تو اب بہت سی باتیں وہ رمزیہ اسلوب میں لکھتے ہیں، کچھ صوفیانہ اسلوب میں لکھتے ہیں، کافی فلسفیانہ، ہاں فلسفیانہ تو بعد میں اور دوسری چیزیں ہیں وہ بتاتا ہوں۔ تو مطلب تصوف کے اس اسلوب سے، اس غلاف سے یا اس خول سے باہر نہیں ہو سکے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، چاہے جس موضوع پر بھی لکھا ہو، تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدے کی جو بھی کتاب لکھی ہے یا اس کے بعد جو ان کی مستقل تصانیف ہیں، تو وہ سب اس میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر، اب بلکہ بہت سی اہم اچھی کتابیں لکھی، مثلا مثال کے طور پر حجت البلاغہ، تو حجت البلاغہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں الہام کیا ہے کہ یہ تو وہ ہم نے مدون کیا، جو ابن عربی کا اسلوب ہے کہ خصوص الحکم وہ اللہ نے الہام کیا ہے تو ان کو مقید کیا ہے انہوں نے، اسی طرح سے، اور اکثر کتابوں میں تو اس صوفیانہ اسلوب سے نہیں الگ ہو سکے تھے، اور بہت سی چیزیں اسی پرائے میں کرتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر بہت ہی صریح انداز میں بالکل ہی صوفیانہ بدعات اور شرکیات وغیرہ کے خلاف، مثلا وصیت نامہ جو ہے، المقالۃ الودیہ فی النصیحۃ والوصیہ، یہ تفہیمات کا جز بھی الگ سے بھی چھپتا ہے، اس میں دیکھیے، اس میں جو تقریباً چوتھی یا پانچویں وصیت کی یا تیسری وصیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے سب بدکار قسم کے گمراہ صوفی اور پیر سب ہیں، ان میں سے کسی پر بیعت مت کرنا اور کسی سے رشد و ہدایت کی تعلیمات ہونا، سختی کے ساتھ انہوں نے منع کیا کہ یہ سب تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے مزاروں اور سب سے متعلق بعض کتابوں کے اندر، مثلا انفاس العارف، وہ ایک کتاب ہے القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، وہ سب اصل میں صوفیانہ جتنے طرق ہیں اور ان کی سندیں ہیں، ان کے جو اعمال، اشغال، اذکار وغیرہ، ان کا ذکر ہے، اس طرح ہمات میں، سطاعت میں، لمحات وغیرہ میں، اس میں بھی یہی۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں کو کا اقرار کرتے ہیں اور مراقبہ کرنا اور قبروں کے پاس جانا وغیرہ، دوسری جگہ پھر سختی کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو شرک قرار دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ تو اس کی کوئی ضمنی ایسی ترتیب ہے جس سے یہ مطلب اب کچھ لوگ زمانی ترتیب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زمانی ترتیب کام نہیں دیتی، اس لیے کہ بعد کی کتابوں میں وہی سب باتیں لکھی اسی انداز میں، کبھی ان پر حال طاری ہو جاتا تھا۔ تو اصل میں صوفیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ایک خاص مزاج کے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں،
اس سے نکل کے چلے آتے ہیں تو پھر وہ دوسرے انداز کی یعنی صحو والی کیفیت ہو جاتی ہے. پھر ہر صوفی کے ساتھ یہی صورت ہے اس وقت کے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے شطحات الصوفی، صوفیانہ شطحات ہیں یہ. ان کو بس سنو، جو چیز سمجھ میں اس میں سے آئے سمجھو، نہیں تو پھر گزرتے جاؤ بس ایسی. تو اب انہوں نے مثال کے طور پر جب صحو کی حالت میں حجت اللہ البالغہ میں بھی اور دوسری ایسے مسائل میں سخت بالکل ابن تیمیہ کا موقف اختیار کیا. مثلا شد رحال الی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس میں یہی لکھا ہے، دیکھیے آپ حجت اللہ البالغہ کھول کر کے، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سب لا تشد الرحال الا الی صلاۃ المساجد. اب اس میں چاہے اگر کسی قبر کی طرف زیارت کی نگاہ کے لیے شد رحال کیا جائے اور کسی مزار یا کسی چیز کی طرف، سب برابر ہے. تو سب غلط ہے، سب اس حدیث کی روشنی میں غلط ہے. اس موقف کو انہوں نے اختیار کیا جو ابن تیمیہ نے اختیار کیا. کم لوگ نظر آتے ہیں، بہت کم. تو اس طرح کے بعض مسائل یا شرک بدعت جو قبر پہ ہیں. ایک کتاب ان کی چھپی ہے، اچھا بہت سے جو ہیں شاہ ولی اللہ سے منتسب، وہ اس کو مانتے نہیں صحیح. وہ کتاب ہے البلاغ المبین. اچھا البلاغ المبین تو تقریباً سمجھیے کہ اقتضاء الصراط المستقیم کا چربہ ہے. وہی سب باتیں، وہ سب جتنی بدعات، خرافات، غیر اسلامی جو رسم و رواج وغیرہ، ان سب چیزوں پر تردید ہے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی کتاب ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاں، اس لیے کہ اس میں حالانکہ اس کو بہت سے دیوبندی علماء نے بھی چھاپا ہے، شائع کیا ہے، حدیث علماء بھی چھاپتے رہتے ہیں. تو مولانا عطاء اللہ نے بھوجانی نے اس کا ایک ایڈیشن شائع کیا. اس کے آخر میں اس کے جتنے مباحث ہیں ان سب وہ زمیمہ لگا کر دکھایا، دیکھو یہ مبحث فلاں جگہ ان کی کتاب، یہ مبحث فلاں جگہ. یہ کہاں پہ اقتضاء الصراط المستقیم کے علاوہ بھی یعنی خود شاہ ولی اللہ کی دوسری کتابوں میں یہ مبحث کہاں، تو ان کتابوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اچھا، تو بالفرض اگر تم ابو البلاغ المبین کو نہیں بھی مانتے ہو، ان کتابوں کا کیا کرو گے جس میں یہی سب چیزیں ہیں، استمداد من القبور اور اس طرح سے اولیاء اللہ اور ان کے کرامات وغیرہ سے متعلق وہ جو کچھ لکھا ہے. یہ تو مطلب تصوف یا احوال تصوف سے متعلق یہ کردار ان کا محدث علی رحمۃ اللہ علیہ کا سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سے گوشے ہیں جہاں پہ وہ، اور اب جیسے ان کا ایک خاص جو فلسفہ تھا، جو یعنی کائنات کو اس طرح سے معاشرہ جو ہے انسانی معاشرہ کیسے تشکیل پتہ ہے. مطلب ابھی ہم مذہبی موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہاں، اب تصوف تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو فقہ، اصول فقہ ہے، تصوف ہے، عقیدے کی بات آئی. وہ جو اسرار شریعت کی بات آتی ہے، مانا جاتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ موضوع کی اہم ترین کتاب ہے، بلکہ اس موضوع سے متعلق اس انداز میں کسی نے پہلے بھی نہیں لکھا. کچھ لوگوں نے لکھا اس سے پہلے، مثلا عز الدین ابن عبد السلام نے، غزالی نے اور امام ابن تیمیہ وغیرہ نے. لیکن جس انداز میں انہوں نے سارے ابواب عبادات سے شروع کر کے جتنے معاملات اس سب کے ابواب ہیں، اس کی جتنی حدیثیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، سمجھیں ان کو پیش نظر رکھ کر کے ہر حکم کی حکمت بیان کرنے کی کوشش کی شریعت میں، یعنی اسرار شریعت کی، یعنی کیوں یہ حکم دیا گیا، اس کے کیا وجوہ اسباب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس انداز کی کوئی تفصیلی کتاب سارے ابواب شریعت پر مشتمل ہو، ایسی چیز نظر نہیں آتی. لیکن کچھ ابواب ہیں، مثلا قواعد الاحکام پر ہے، یا اور دوسرے اسرار شریعت سے متعلق بعض لوگوں نے کہیں نظری بحث کی ہے، کہیں کسی جگہ کچھ مثالیں دے کے بحث کی ہے. لیکن اس انداز کی کتاب نہیں. اسی لیے لیکن اس کتاب کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں سارے مسائل پر جزئی بحث اور سب کے اسرار اور احکام حکمت بیان کی. اس کا جو قسم اول ہے یا جلد اول ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سارے اصول اور کلیات ہیں. اس میں 9-10 بحثیں ہیں، اہم بحثیں. مثلا مذہب کیا ہے، اور مذہب میں انحرافات کیسے ہوتے ہیں پیدا، تحریف کے کون سے اسباب ہیں. اس میں بہت سے اسبابوں میں سے ایک وہ سبب یہ بھی بیان کیا، تقلید بھی، اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی انہوں نے. اسی طرح سے مثلا انہوں نے جو اختلاف ہونے کے بعد 2 گروپ جو ہو گیا، اہل الحدیث و اہل الرائے، تو ان کے درمیان اختلافات کے کیا وجوہات ہیں، کہ دونوں اہل سنت ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا طریقہ استنباط کیا ہے، ان کا طریقہ استنباط کیا ہے. اس طرح سے ایک فصل بہت دلچسپ ہے، اس میں کتب حدیث کی ترتیب طبقات اس کے بیان کیا. تو 5 طبقے میں تقسیم کیا. تو طبقہ اولا میں مثلا موطا اور صحیحین کو رکھا ہے. اس طرح سے دوسرے طبقے میں سنن اربعہ اور مسند کو رکھا ہے. تیسرے طبقے میں حدیث کی باقی اور کتابیں. چوتھے میں جو موضوعات اور ضیاف وغیرہ اس طرح کے. 5ویں جو بے اصل چیزیں. تو اس انداز میں مطلب رہنمائی کی ہے کہ طالب علم جب پڑھے حدیث تو اس کو سمجھ میں آئے کہ کون کس. اچھا، اس میں پھر ہر کتاب کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص بھی صحیحین میں سے کسی کی کل من یہون من شأنہما فہو من اہل البدع یا مبتدع. کیا بات. جو بھی اس کا مذاق اڑائے بخاری یا مسلم کی کتاب کمتر درجہ میں دیکھ رہا ہو، تو کمتر درجے میں دیکھ رہا ہو، یا اس کا مذاق اڑائے، یا کیا بخاری کرتے ہو، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہو، چاہے اللہ کی نظر میں بدعتی ہو. اور وہ حدیث کی کتابیں
جو ان کے مقابلے میں ہیں، انہوں نے خود ہی کہا کہ اب اس کا کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیجئے مسند الخوارزمی سے جو 2 جلدوں میں ہے، کہ کوئی شخص ہے جو اس کو اعتماد کرتا ہے، بخاری مسلم پر سب کا اعتماد ہے، پوری امت کا. تو اس طرح سے انہوں نے بعض جگہوں پر لکھا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ پڑھتے ہیں تو بڑا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے لکھ دیا شاہ ولی اللہ نے، لیکن جو انہوں نے سمجھا انہوں نے لکھ دیا. شیخ یہ جب ہم ان تمام موضوعات پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، ایک اسٹیج آتا ہے ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ شاہ ولی اللہ کو پڑھ رہے ہیں، ان کے سارے افکار کا جائزہ لے رہے ہیں جو دینی افکار ہیں، ان کے فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف، عقائد اور اسرار شریعت وغیرہ. آپ مطلب ان نٹشل جس کو کہتے ہیں، جب بتائیں گے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بحیثیت اسلامی مفکر کے وہ کیا ہیں، مطلب کن بنیادوں پہ استوار ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلی چیزوں کی نئے انداز میں شرح کی، تفسیر کی، جیسے ان سارے علوم فنون میں جو اضافہ کیے، نئے انداز میں رہنمائی کی، نئے انداز میں اس کی تعبیر و تشریح کی. لیکن کچھ ایسے اوریجنل افکار ان کے ہیں کہ جو اس سے پہلے تھے ہی نہیں. بہت سے سیاسی مسائل کے سلسلے میں، معاشرتی مسائل کے سلسلے میں، تعلیمی مسائل کے سلسلے میں، تو دینی مسائل میں بھی مثلا انہوں نے وہ ان چیزوں کو اس انداز میں عقلی بنیادوں پر ثابت کر کے، اور ایک طرح سے یعنی شاہ ولی اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ہی تقریباً 18ویں میں بھی 16ویں صدی سے نشست ثانیہ شروع ہوئی، تو مشرق میں بھی شاہ ولی اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی نشست ثانیہ جو ہے مسلمانوں کی یا اسلامی علوم فنون کی چیزوں کی یہاں شروع ہوئی اور شاہ ولی اللہ کے ذریعے شروع ہوئی. اس لیے جس انداز میں ہمگیر انداز میں انہوں نے کام کیا، آپ کو کوئی شخص 12ویں صدی ہجری میں نہیں نظر آئے پورے عالم اسلام. ان سے پہلے بر صغیر میں بھی اس طرح کی کوئی مثال، لیکن اس طرح کی مثال نہیں، یعنی جس نے ان سارے میدانوں میں کام کیا. کسی ایک میدان میں حدیث میں آپ پا جائیں گے کسی کو، فقہ میں کسی کو پا جائیں گے، اور معلوم ہے کہ فتویٰ عالمگیری موجود ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سارے ان میدانوں. پھر انہوں نے یہی نہیں، اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا، اسلامی نظام حکمرانی مثال کے طور پر، اس طرح سے ان کا تعلیمی جو نظام ہے یہ ہمارا کہاں تک درست ہے، نہیں درست ہے، پڑھانا کیسے چاہیے نہیں اس پر بھی، بلکہ کیا چیزیں پڑھانی چاہیے، کس انداز میں پڑھانا چاہیے، ان سب پر انہوں نے لکھا. بلکہ ان کی کتابوں کی بہت لمبی فہرست ہے، ابھی 45-50 کتابیں تو ابھی موجود ہیں، ان میں سے کچھ ضائع ہو گئی ہیں لیکن اتنی موجود ہیں ہر کتاب. اور اس کے خصوص ایک رسالہ لکھا ہے، رسالہ دانش مندی کے نام سے. تو مطالعہ کیسے کیا جائے، پڑھایا کیسے جائے، اور کسی کتاب کی شرح کیسے کی جائے، کیا بات، اس پر لکھا ہے. اس کے اصول و ضوابط بنا، کہا کہ ہم نے یہ چیز جو ہے وہ ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، ایک بہت جامع مفکر کے سامنے آتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا اس طرف اب یہ سوشل مسائل کی طرف آئیے کہ جس میں انہوں نے بعد میں چلیں گے عملی طور پر کیا کیا. یہاں جو یہ فلسفہ ایک نظریہ ارتفاقات ہے، یہ وہ کیا ہے، اور مطلب جب ہم یہ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا مراد دیتے ہیں، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، اور مطلب اس کا کیا کوئی ریلیجیس کنوٹیشن ہے، ریلیجیس بھی ہے اور عقلی اور فلسفیانہ، یعنی مذہبی اور فلسفیانہ دونوں ہے. وہ اس انداز میں مرتب ایک نظریہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو واقعی مطلب انہوں نے پہلی مرتبہ اس انداز میں ابداع کر کے پیش کی. اولا تو پہلے ارتفاقات ہیں کیا؟ ارتفاق مادہ رفق ر ف قاف سے مستنبت ہے، اور اس سے مراد ان کی یہ ہے ارتفاقات سے کہ ایسی تدبیریں کہ جن کے ذریعے معاشرہ کے سارے لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کریں اور عیش و امان کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. تو ایسی کون سی تدبیریں ہیں یعنی کہ جن میں معاشرتی اور سیاسی طور پر ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں. تو اب اس میں انہوں نے شروع کیا فرد سے. مثلا اب وہ جتنے اس کو سب وہ ایک نظریے میں پرو دیا ہے فرد سے. اب فرد وہ اس کی اخلاقی طور پر اصلاح ہونی چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیے، اس پر انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد پھر معاشرے پر آتے ہیں تو معاشرے میں کون کون سی ضروریات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، مثلا لین دین ہے، خرید و فروخت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں. اس میں ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کون کون سے اصول و ضوابط ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں آپ رہیے تو دیہات کی ضروریات محدود ہیں، تو اس کی جو ضروریات ہیں جیسے اب مویشی ہے، کھیتی باڑی ہے، ان سب چیزوں سے متعلق، تو اس میں کس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور اس کے لیکن ایک محدود چیزیں. شہر میں آپ آ جاتے ہیں تو شہر میں پھر اس کے بعد اب ضروری ہے کہ وہاں پر ایک حکمراں ہو اور ایک نظام حکومت ہو اور اس کے تحت سب لوگ ہوں، قانون ہو وغیرہ وغیرہ، اور اس کے پھر کون کون سے شعبے ہوں گے وہ. تو یہ آپ شہر میں پہنچے.
اچھا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ خلافت عامہ ایک ہونی چاہیے کہ جس کے تحت سارے مسلمان یا جتنے ایک مذہب کو ماننے والے ہیں وہ اس کے تابع ہوں. تو یہ ایک فرض سے شروع کرتے ہیں اور پورے انٹرنیشنل خلافت اسلامیہ تک کا یہ تصور ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر یعنی کہیں کسی معاشرے میں بغیر اس کے معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا ہے, پرامن طریقے سے رہ نہیں سکتا ہے. اور ان اصول و قواعد پر اگر ہم نہیں عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ایسے ہی جانوروں کی جیسی زندگی ہوگی, اور وہ جیسے زندگی گزارتے ہیں بغیر قانون و بغیر اس کے ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں. جنگلی جانوروں کے جو قانون ہوتے ہیں وہ ہوں کہہ رہے کہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا رہا ہے اور اپنی غذا خراب کر رہا ہے. یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں شاہ اللہ محدث رحمۃ اللہ کا یہ سماجی نظریہ یہ سماجی جو نظریہ ہے یہ نظریہ اوریجنلی ان کا ہے. اوریجنلی بالکل جیسے مثال کے طور پر جب ہم سماجیات کی بات کرتے ہیں تو مانتے ہیں کہ ابن خلدون اس کے بانی ہیں, یا بعد میں یا ابن خلدون سے بھی پہلے بعض لوگ ہیں یا ان کے معاصر نے مطلب ان چیزوں کو دیکھا. تو کیا اس کا کچھ وہ اصل میں شاہ ولی اللہ جو تھے غور و فکر کرنے کے عادی تھے. تو اب اگر ایک چیز تھوڑی سی مثلا کچھ کہیں مل گئی کسی کے ہاں یا کوئی نص قرآنی مل گیا ہے کچھ مل, اب اس میں غور کر کے اب اس کے بعد وہ ان کا ذہن جو ترکیبی قسم کا تھا کہ کس طرح سے اس کے مختلف جزیات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے ایک نظریہ بنایا جائے. تو اس سلسلے میں بھی یہ کیا ابن خلدون کے یہاں بہت سے مباحث ہیں اس کے کہ حکومت کیسے تشکیل پاتی ہے, کہاں کس جگہ جیسے مالیاتی نظام کس طرح ہونا چاہیے, تعلیمی سلسلہ کیسے ہونا چاہیے, الگ الگ مسئلے ابواب میں. ہو سکتا ہے ابن خلدون کو انہوں نے پڑھا بھی ہو, کسی نے پتہ نہیں اس ناحیے سے جائزہ لیا ہے کہ نہیں کہ کہاں تک ابن خلدون کا اثر ہے. اس نظریے کو دیکھتے ہیں جو سماجی نظریہ ہے ہمارے زمانے میں, جیسے ہم لوگ مارکسی نظریات کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں میں کافی مطلب قربت سی نظر بھی قربت ہے. بلکہ مولانا عبید اللہ سندھی تو اسی بنیاد پر ان کو کہتے تھے کہ یہ تو پورے ایک دم بالکل وہ اس میں اصل میں وہ مزدوروں اور ان کی بھی بات کی ہے, کسانوں اور مزدوروں اور ان کے حقوق اور ان کی بات کہ اگر ان دونوں طبقے کے درمیان مالک اور وہ جو ان کے درمیان اگر موازنست نہیں ہوگی, آپس میں اس کے اصول و ضوابط نہیں رہیں گے, اس کے مطابق معاملہ نہیں کریں گے تو پھر بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی. تو اب اس کے لیے اس کو پڑھ کر کے پھر اس کے بعد جب مولانا عبد اللہ سندھی مثلا روس گئے اور دوسری جگہوں پر گئے تو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب چیزیں ہمارے شاہ ولی اللہ نے بیان کیا, وہ ساری چیزیں جو ہیں کمیونزم کی اور ان کے جو اصول و قواعد تھے وہ سب وہ شاہ ولی اللہ کے منہ میں ڈال کر کے ان سے بولواتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں مثلا چند سطریں ہیں, کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور اس کے بعد ساری تشریح جو ہے اپنی طرف سے کر کے وہ شاہ ولی اللہ کی بنا دی. اچھا کیا بات ہے. تو شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے, بلکہ یہ پہلے مقالے کی شکل میں چھپا تھا شاہ ولی اللہ نمبر جو ہے الفرقان کا اس میں, اور وہ بہت ہی فکر انگیز قسم کا مقالہ ہے. بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہے, سارے قرآن تفسیر حدیث وغیرہ کے سلسلے میں ان کے جو تجدیدی کا نام ہے. تو مگر یہ ہے کہ چونکہ وہ مختلف افکار سے متاثر تھے اور خود بھی وہ غور و فکر کرتے تھے عبید اللہ سندھی, تو انہوں نے کچھ چیزوں کی ایسی توجیہ و تعویل کی جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی. اب مثلا ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر اسی وصیت نامہ میں, جس کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آخر میں انہوں نے وصیت کی تھی, اور اگر اس میں کوئی چیز اگر پچھلی کتابوں کے خلاف ہے تو وصیت کا زیادہ اعتبار ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو تہذیب ہے اور ہمارا تمدن وہ عربی ہے, ہماری زبان عربی ہے, ہماری کتاب جو ہے قرآن مجید عربی ہے, تو اس لیے عربی تہذیب, عربی ثقافت, عربی کلچر, اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اور کوئی مسلمان صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ عربی زبان یا عربی تہذیب, عربی ثقافت کا حامل. اور اس کے لیے انہوں نے حضرت عمر کی مثال وغیرہ بھی دی. وہ مشہور جو ان کا مقولہ ہے تمعددوا وخشوشنوا ونزو کیا ہے فرس نزوا, یعنی بغیر وہ رکاب و کاب کے ایسے ہی چڑھ کے چڑھ جایا کرو, اور معد بن عدنان کی طرح سے موٹا جھوٹا کھاؤ پیو پہنو جو بھی میسر ہو. اس لیے کہ یہ جبہہ کشی جو ہے مہم ہے, ضروری ہے, انسان آدمی تیار رہتا ہے. اور ابھی اس وقت دیکھیں یورپ والے ابھی کیا کر رہے ہیں سب, یہ جو جتنا رجیم اور اس کے جو فلسفے ہیں کہ اپنے آپ کو دبلا رکھو اور بہت زیادہ گھی نہ کھاؤ, فلاں چیز نہ کھاؤ, فیٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ سب اسی کا معاملہ ہے. تو کہنا یہ میں مثال اس لیے دے رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے یہاں یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا کیا شاہ ولی اللہ ان کا فلسفہ میں, اس میں دکھایا کہ وہ اصل میں عجمی فکر اور عربی فکر کے درمیان تطبیق, کہاں اس میں تطبیق کوئی تطبیق کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں, سیدھے خالص ٹھیٹ عربی بنانا چاہتے ہیں. بالکل. اور وہ بلکہ اسی زاویے سے وہ سارے جیسے فقہی اس کے مسائل کے سے متعلق جو بحث ہے اس کو بھی اسی پر لے آتے. وہ کہتے ہیں کہ عراقی عجمی تھے اور یہ حجازی عربی تھے, تو عربی عجمی کا اختلاف تھا,
تو اس میں پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں وہ فلاں چونکہ اجمی اور اجمی فکر میں فلاں فلاں چیزیں نہیں. کہاں شاہ ولی اللہ کہاں عبید اللہ سندھی. تو عبید اللہ سندھی جو کچھ سوچتے تھے وہ شاہ ولی اللہ زبان سے وہ سب بولوا دیتے. کیا بات ہے. اسی لیے ان پر لوگوں نے رد کیا. بلکہ انہوں نے ایک تو بالکل ایک ایسی چیز خیالی ان کی سیاسی تحریک فرض کر لی. سیاسی ان کا کام ہے محدود انداز میں انہوں نے زندگی میں خود بیان کیا. بلکہ ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ اگر عملاً جہاد کرنے کا مجھے موقع ملتا تو میں سب سے آگے ہوتا. ایک جگہ لکھا ہے. لیکن وہ قلمی جہاد علمی جہاد کرتے رہے ہمیشہ زندگی بھر. خود عملاً جہاد نہیں کیا جیسے ابن تیمیہ نے کیا. تو اب ہم اس طرف آ ہی جاتے ہیں جو ایک سماجی جو ان کا نظریہ تھا وہ بہت دلچسپ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو جس طرح سے ایکسپلور کیا جانا چاہیے تھا یا اس پہ جس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی یا مطلب ایک مطلب کیا کہتے ہیں سماجی مفکر کی حیثیت سے ان کو جس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے تھا یا اس پہ جس طرح ایک ڈیبیٹ کی بنیاد رکھی جانی چاہیے تھی وہ شاید نہیں رکھی گی. یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ مطلب بحیثیت فقیہ اور عالم کے حدیث کے بس رہے وہ سمجھ آتی ہے. دانشور کی جو ان کی ایک پہچان وہ مفکرانہ جو ان کی شان ہے اس حیثیت سے مطلب اس پوری جنریشن کے سامنے ان کو جس طرح سے آنا چاہیے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے. مجھے تو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ جو نظریہ ارتفاقات ہے ان کا اگر ہم کارل مارکس کے نظریے کو سامنے رکھیں بدر جہاں بہتر ہے ان سے یہ نظریہ ان سے بہتر مطلب وہ یعنی معاصر اگر آپ دیکھیں تو مقابلہ کریں تو واقعی بالکل. اور یہ اس پہ اگر اس نظریے پہ مطلب جس طرح سے وہ لے کر کے جاتے ہیں جو معاشرے کی تشکیل ہو پھر مطلب انٹرنیشنلزم تک لے کر کے جاتے ہیں جس طرح سے تو وہ تو مطلب اپنے آپ میں بہت جس کو ہندی میں کہتے ہیں ادبھت ہے. بہت سی باتیں اس موضوع کی تقریباً شاطبی نے بھی کہی ہیں. ان کی جو مقاصد سے متعلق بحث ہے الموافقات میں اس کو اگر آپ پڑھیں کہ پوری دنیا میں قانون کس طرح سے ہونا چاہیے بننا چاہیے اور قانون کی کون سی بنیادی چیزیں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اب اس میں انہوں نے مثلا جان کی حفاظت ہونی چاہیے, مال کی حفاظت ہونی چاہیے, عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے, اس طرح سے عقل کی حفاظت ہونی چاہیے اور دین کی حفاظت ہونی چاہیے. تو انہوں نے ان بنیادوں پر اس کی جو تفصیل دی ہے بہت سی چیزیں آپ پائیں گے شاہ ولی اللہ کے ہاں. آدمی تو اپنے مطلب بزرگوں سے سیکھتا ہی ہے لیتا. اور ابن خلدون کے یہاں تو بہت سی باتیں ہیں اس موضوع سے متعلق. تو کہنا یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ تھے لیکن ایک اوریجنل مفکر تھے. یعنی انہوں نے اگر کچھ کہیں سے لیا بھی ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اسی پر مکمل انحصار ہے. اب وہ ہم اتنا اضافہ کرتے ہیں اس طرف بڑھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جی رہے ہیں جب مسلم حکومت وہاں قائم ہے. مغلیہ سلطنت ہے ابھی, وہ جب تک ہے تب تک مغلیہ سلطنت باقی ہے. کمزور ہوتی جا رہی ہے الگ بات ہے, مختلف حصوں میں مطلب بغاوتیں ہو رہی ہیں یا کچھ پہ قبضہ ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, لیکن وہ ابھی باقی ہے وہ سلطنت. وہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ رہے ہیں اور زوال پذیر ہے اور یہ ہے تو کیا کیا انہوں نے, کیا کر رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے اس کے سلسلے میں عملی طور پر بہت زیادہ کچھ نہیں کیا. ایک عبارت بہت نقل کی جاتی ہے, 2 جگہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں, فک کل نظام. اچھا اب اس فک کل نظام یعنی جو کچھ بھی یہ بنایا ابھی جو ڈھانچہ ہے سسٹم ہے چاہے سیاسی ہو یا اقتصادی ہو اس سب کو توڑ دینا, یہ ہے اصل ہدف ہمارا. اب یہ بھی ایک صوفیانہ تعبیر ہے. اب اس کی آپ 10 طرح تشریح کر سکتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے اس طرح کا لفظ استعمال کر کے کیا مقصد مراد لیا تھا, عملاً انہوں نے کیا سیاسی تبدیلی کے لیے کوششیں کیں. تو کچھ خطوط ان کے شائع ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات کے نام سے. پروفیسر خلیق احمد نظامی کو کچھ خطوط ملے. تو ان خطوط سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بے چین تھے, بہرحال اپنے زمانے میں سیاسی حالات دیکھ کے بے چین تھے. بلکہ اس وقت جو کچھ غیر مسلم طاقتوں جیسے مراٹھے تھے, جاٹ تھے اور دوسرے لوگ سکھ وغیرہ, سکھ وغیرہ, ان لوگوں کے مظالم سن کر کے اور دیکھ کر کے اور ہر علاقے میں جو وہ قابض ہو کر کے ظلم بلکہ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں, وہ تو غیر مسلموں پر بھی ظلم کرتے تھے. ان لوگوں کو جو جیسے حالات درپیش تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مطلب ان کو کی گلو خلاصی کیسے ہو. تو چنانچہ ایک خط میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی, تو وہ آیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مراٹھوں سے جو جنگ ہوئی اور وہ اس میں وہ پھر وہ ان کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ اس کے بعد ان کو سر اٹھانے کا بہت کتنے سالوں تک موقع نہیں ملا. تو یہ تقریباً 1757-58 عیسوی اس کی بات ہے تقریباً, یعنی 1857 سے 100 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت اب اگر اتنی بات ہے بھی ٹھیک ہے, کوئی خط لکھا ہوگا یا کچھ اور دوسرے وجوہ اسباب بھی ہوئے ہوں گے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ اس وقت وہ مسلم لشکر سے ٹکرا گئے اور اس کے بعد ان کو شکست ہوئی اور ان کے مظالم سے وہ علاقہ پاک ہو گیا. لیکن اب یہ کہنا کہ یہ سارے کا کریڈٹ شاہ ولی اللہ کو جاتا ہے یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں. میں نے سارے وہ خطوط بھی دیکھے ہیں اور چیزیں بھی دیکھی.
اس لیے کہ وہ جیسا خود کہتے ہیں کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں جہاد کرتا، تو موقع ملا ہی نہیں، لیکن وہ عملی کچھ نہیں کیا، عمل نہیں کیا. لیکن جیسے وہ بڑے دانشور ہیں، بڑے عالم دین ہیں، اور ساری چیزوں پہ ان کی نظر بھی ہے، تو وہ فکری طور پر کر سکتے ہیں. وہ فکری طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب جیسے کوئی سائنٹسٹ جو ہوتا ہے تو لیب میں وہ سب ہر چیز کا تجربہ کرے گا، چاہے جنگ ہو رہی ہے، ویسے یوکرین میں لڑائی ہو رہی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اپنے میدان میں لگا رہے گا. اب اس کو نہیں عملاً اس میں کیا حصہ لیا نہیں حصہ، وہ اپنے میدان میں جو کچھ کرے گا اس کے ذریعے حصہ لے گا، بس اور کچھ نہیں. تو وہی حال ہے ان کا. یہ بھی بحثیت مفکر و فلسفی کے تھے. یعنی اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمرانوں کو کچھ وصیت کر رہے ہیں، یہ ہے، یہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. وہ کیا ہے، وہ مشہور ان کا خط ہے جو صرف حکمرانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے سارے طبقوں کو انہوں نے نصیحت، بادشاہ کو بھی، عمرا کو بھی، وزراء کو بھی، اس طرح سے سپہ سالاروں کو بھی، اور تعلیم دینے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو، علماء کو، صوفیاء کو، سب کو نصیحت کی، عوام کو بھی، کہ تم لوگ یہ کس روش پہ چل رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے، تم لوگ اٹھ کھڑے ہو. بادشاہ کو تو یہی کہا، اٹھ کھڑے ہو، تلوار بے نیام کر لو، اب یہ لڑائی کا وقت ہے، چلے جاؤ. لیکن خود گئے لڑنے کے لیے، انہیں کو اکسایا بس. تو وہ جاتے اب کتنا، اچھا اکسانے کے بعد کتنا وہ اٹھے اور کتنا وہ نکالا انہوں نے تلوار نیام سے، یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے. کہاں کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، سب وہیں رہے، وہیں پر مرتے رہے، پھر اس کے بعد دوسرا خلیفہ نصب ہوتا رہا، لیکن کچھ نہیں ہوا. ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. اکثر تو 3-4 کے علاوہ سب تو قتل ہوئے، 10-12 تھے تقریباً ان کی زندگی میں جتنے حکمراں بنے، کم سے کم 5-7 تو تھے اور سب مارے گئے. تو اب یہ ہے، کہاں انہوں نے جگانے کی بھی کوشش کی، سارے علماء کو بھی، علماء سو کو خطاب کیا، صوفیہ کو خطاب کیا، عوام کو خطاب کیا کہ تم سب کن چیزوں میں مبتلا ہو، کیا کر رہے ہو. پڑھانے والوں کو کہا یہ کیا تم علوم یونان میں مشغول ہو فلاں میں، لیکن کیا علوم یونان سے چھٹکارا پا لیا ان لوگوں نے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو کسی نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی. مختصراً اب ہم آتے ہیں شیخ، یہ بہت دلچسپ بھی ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سنی مسلمانوں کے جتنے بھی طبقے ہیں، جو بھی مطلب گروہ ہیں، فرقے ہیں، وہ سب منتسب ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے، سارے جتنے سب مطلب سب مدعی حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جتنی تحریکیں بعد میں اٹھی ہیں سب ان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو چاہ رہے ہیں، ہم جب ان کی تمام کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں، حدیث کی سطح پہ، فقہ کی سطح پہ، تفسیر کی سطح پہ، تصوف کی سطح پہ، عقائد کی سطح پہ، سماجی اصلاحات کی سطح پہ، اور یہ ساری تحریکیں بات کی، تمام جماعتیں اپنے آپ کو وہاں سے جوڑتی ہیں. دیوبند ہو تب، یا اہل حدیث ہو تب، ریلوی حضرات ہو تب، جماعت اسلامی، سارے کے سارے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعتاً کیا اثرات مرتب ہوئے، یا پھر یہ انتصاب کی حد تک رہ گیا؟ دیکھیے جہاں تک مطلب علم حدیث اور اس کے پھیلانے اور اس کا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے کا، تو سارا سلسلہ انہی سے ملتا ہے. اس میں تو سارے مکتب فکر کے لوگ ایک ہیں. جس نے بھی حدیث پڑھی ان کے استاد یہاں تک کہ شاہ محمد اسحاق، پھر شاہ عبدالعزیز، اس کو شاہ ولی اللہ سے مل جاتے ہیں. تو یہ تو ایک چیز ایسی ہے کہ متفق علیہ چیز ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک ان کے افکار و خیالات کا تعلق ہے، تو اب یہاں پر پھر مختلف مکاتب فکر نے یہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں سے وہ چیزیں جو ان کے مطلب کی تھیں وہ لے لیں، دوسری چیزیں آنکھ بند کر کے اپنا دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ ان کے سب نے اپنے اپنے مطلب کے لیے سب چیزیں اپنے اپنے مطلب کے لیے. اور اب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اصلی متبع اور طریقے پر قائم ہیں، اور دوسرے جو ہیں اس کے خلاف ہیں، اور انہی کی کتابوں سے وہ عبارتیں بھی پیش کر دیتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے ہاں بالکل. بلکہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو منتسب بھی کرتے ہیں ان کی طرف، جیسے دیوبندی حضرات مثال کے طور، تو ان کو وہ یہ چاہتے ہیں شاہ ولی اللہ سے کہ وہ جس طرح سے ہم حنفی ہیں اس طرح سے حنفی ہوتے، اور بہت سی چیزوں سے متعلق ہمیں فائدہ پہنچاتے، اصول فقہ حنفی میں، مسائل فقہ حنفی کی ترجیح میں وغیرہ. لیکن انہوں نے چونکہ ایسا کیا نہیں، تو اب کیا کریں، لاچار مجبور ہو کر کے. ایک صاحب ہیں محبوب رضوی، انہوں نے تاریخ دیوبند لکھی، تو اس میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد 1866 میں قائم ہوا، اس کے بعد وہ جو نقص تھا ایک اور کمی تھی جو شاہ ولی اللہ کی عبقری شخصیت کے باوجود بھی مطلب وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ فائدہ دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہوا. تو کون فائدہ؟ تو اس کا وہ فائدہ مطلب ہے کہ حنفیت کی تائید اور ترویج کا جو سلسلہ ہے تو وہ یہیں سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو اب اس میں یعنی بقول دیگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ وغیرہ آپ کی طرح کے حنفی نہیں تھے، اور اس سے بڑی تکلیف بھی ہے. اچھا اسی طرح سے ایک تھے مولانا عبدالرشید نعمانی کراچی کے اندر، ان کو بہت ناراضگی
وہ جیسے علامہ کوثری، محمد زاہد کوثری ناراض، اس طرح سے وہ بھی ناراض. یہ زاہد کوثری صاحب بھی شاہ ولی اللہ محدث علیہ رحمۃ اللہ سے ناراض ان سے بہت ناراض. وہ تو کہتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ میں یہ کیا کیا لکھ دیا ہے، مذہب حنفی کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، یہ کیا ہم لوگوں کی طرف منسوخ کر دیا اور ایسا لکھ دیا ویسا لکھ دیا. تو وہی حال ان کا مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کا تھا. انہوں نے کہا ایک جگہ لکھ دیا شاہ ولی اللہ نے مثال کے طور پر کہ آپ اگر امام حنیفہ کے جتنے مسائل ہیں وہ جمع کریں، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم نخعی کے سارے اقوال جمع کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے انہی کے قواعد پر تخریج کی ہے سارا ابراہیم نخعی کا. اب اس میں بڑی ہتک محسوس ہو گئی مولانا عبدالرشید نعمانی کو کہ نہیں، ہم نے بھی جمع کیا ہے مصنف نبی شہبہ سے فلاں جگہوں سے، اور امام حنیفہ کے بھی مسائل دیکھیں ان میں وہ بات نہیں ہے جو شاہ ولی اللہ نے کہی ہے. تو کہاں ہے اس کے خلاف آپ لکھ کے دکھائیں نا، بتائیں نا کہ وہ ابراہیم نخعی سے مختلف ہیں، کس حد تک مختلف ہیں، ان کے اصول و قواعد پر تخریج ہی کی ہے اور کیا کیا ہے. اس لیے کہ اہل الرائے کا طریقہ ہی یہی تھا، وہی انہوں نے بیان کیا، اسی پر بہت زیادہ ناراض. الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے میں یہی انہوں نے لکھا ہے کہ اہل الحدیث کا طریقہ تخریج تحقیق مسائل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آیات احادیث سارے آثار صحابہ و تابعین جمع کریں، پھر تحقیق کرتے کون صحیح ہے کون ضعیف، اور پھر اس کے بعد سے مسئلہ نکالتے ہیں چاہے کسی کے موافق و مخالف ہو. اہل الرائے کا اصل و طریقت اہل الرائے انہم یخرجون المسائل علی القواعد التي استخرجوها من فروع ائمتی. تو ان کے ہاں کچھ ائمہ ہیں، انہوں نے جو مسائل بیان کیے ان سے پھر قواعد نکالیں، ان قواعد اور مسائل کی تخریج کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں اول وہلہ میں کہ حدیث میں کیا ہے اور نہیں ہے. حدیث کی طرف رجوع جب کریں گے تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالیں گے اور اپنے خلاف جتنی ہوگی اس کی تعویل کریں گے. یہ پورا طریقہ ہے اہل الرائے کا. تو اب یہ بڑا ناراض، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم بھی حدیث کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے یہ شرحیں لکھی ہیں، وہ شرحیں لکھی، یہ حاشیہ لکھا ہے، یہ حدیث کی کتابیں چھاپی، تو یہ کیسے آپ نے کہہ دی؟ حالانکہ یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی ایسی چیز نہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ نے یہ بھی لکھا بھی ہے کہ اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائے اور قیاس کا سہارا نہیں لیتے، ان کی طرف ضرورت نہیں ہوتی. یا اور اہل الرائے کہنے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث نہیں مانتے ہیں، حدیث کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، حدیث کا ذکر نہیں کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے نہیں. لیکن ان کا طریقہ استنباط یہ ہے، ان کا طریقہ استنباط یہ مطلب اصل کی طرف، اصل کی ہاں جو اصل بنیاد ہے، اصل مسئلہ نکالنے کا طریقہ ان کا کیا ہے، ان کا طریقہ اور کیا اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہے. کہ تو اب اس پر تو ظاہر ہے مطلب مولانا عبدالرشید نعمانی جیسے لوگ اور علامہ کوثری جیسے لوگ تو ناراضی ہوں گے. کیا بات، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہی. اس طرح سے ایک جگہ انہوں نے مسند الخوارزمی جو ہے مسند امام حنیفہ جامع مسانید الامام الاعظم، اس کا مرتبہ گھٹا کر کے بہت زیادہ کہا کہ یہ تو بالکل ضعیف و موضوع جو احادیث کے مجموعوں کے درمیان یہ رکھا ہے. قاعدہ مسند الخوارزمی یکون من هذه الطبقہ، وہ بھی قاعدہ کا لفظ استعمال کیا. اندازہ لگائیے، عربی اصول سے کوئی واقف ہوگا یعنی اس مرتبے تک بھی نہیں پہنچتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارزمی جو تھے وہ 7ویں صدی کے آدمی، اور خود مقدمے میں لکھا ہے کہ مجھے بہت زبردست غیرت آئی اور حمیت آئی، حمیت حنفیہ، کہ امام حنیفہ کے مسانید نہیں ذکر کرتے ہیں لوگ، تو ہم نے جمع کیا سارا یہاں وہاں 15 مسانید مجھے ملے، ان کو پھر میں نے مرتبہ. سوال یہ ہے کہ آپ 7ویں صدی میں آپ سے لے کر کے ان مؤلفین تک جنہوں نے مسند جمع کی ہے ان کی سند کیا ہے؟ اچھا چلیے اس سے قطع نظر بھی ہم کر لیتے ہیں، ان مؤلفین سے امام حنیفہ تک کون سی سند ہے؟ سب مجاہل، کچھ پتہ ہی نہیں کون کون ہے کیا. اور پھر امام حنیفہ سے اس کے بعد جو ہیں روات، ان کی تحقیق کرنے پر پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون حدیث کیسی کیا ہے. تو جب یہ 2 مرحلے ابھی آپ طے ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور ان مؤلفین میں بہت سے وضاح کذاب ہیں، تو پھر کیسے ان حدیثوں کا امام حنیفہ کی حدیثیں مانیں گے؟ امام حنیفہ کی روایت کردہ حدیثیں صرف وہی ہیں جو ان کے تلامذہ نے روایت کی ہے، اور وہ موجود ہیں. وہ یوسف کی کتابوں میں، امام محمد کی کتابوں میں، محمد نے موطا میں اور دوسری کتابوں میں وہ سب حدیثیں درج کی ہیں. تو وہ امام حنیفہ کی روایت کردہ حدیث ہیں. کیا بات. یا امام طحاوی نے مثلا جو حدیثیں ذکر کی امام حنیفہ کے طریق سے، اب امام طحاوی کے وفات 321 میں ہوئی، اور انہی کے زمانے میں 340 میں حارثی ایک تھے، ان کی وفات ہوئی. ان کو اتنی بڑی مسند مل گئی امام حنیفہ کی، اور طحاوی جو مصر میں قلب عالم اسلامی تھا، ان کو نہیں پتا تھا ان حدیثوں کا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہ حدیث اس لیے کہ حارثی متہم بالکذب ہے. کسی رجال کی کتاب میں آپ دیکھیں میزان العدل لسان میزان عمر. تو مسئلہ یہ جہاں مذہبی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہاں وہ سب عقل و خرد ایک کنارے رکھ کر کے لوگ گفتگو کرتے ہیں. تو یعنی میرے تو اب شاہ ولی اللہ اتنے جری تھے کہ ان چیزوں سے متعلق کہہ دیا، لکھ دیا. بہت خوب، یہ ساری باتیں کہی. لیکن کمال یہ ہے کہ مطلب ان تمام کے باوجود
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ساری جماعتیں اپنے آپ کو جوڑتی ہیں، جوڑتی ہیں بلکہ ان میں اپنا حق ثابت کرنا چاہتی ہیں. جوڑتی ہی نہیں ہے. بعض لوگ بہت سخت تنقید بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا بعض سلفی علماء کو بھی بہت سی چیزوں میں سو سے مدری جو لکھا بہت سخت تنقید کرتے ہیں یہ کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جیسے سلفی علماء جو ان کے بعض لوگ جو جامعہ اسلامیہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ان کی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے. تو ان سے بہتر تو ابن تیمیہ ابن قیم ہے. ابن تیمیہ ابن قیم کے بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ شاہ ولی اللہ برے ہوں، یہ تو نہیں. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تنقید یہ ہے کہ آپ ایسے ناک منہ چڑھا لیں، اور ایک تنقید ہے کہ علمی باضابطہ تنقید جو اصول کی روشنی میں کتاب و سنت کی دلائل کی اس طرح تنقید نہیں یعنی کرتے. کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ تصوف ہے، جس طرح سے وہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے سلفی نہیں مانتے. نہیں ہم نہیں مانتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں. اگر وہ وحدت الوجود کی طرف کوئی بلا رہا ہو تو ہم نہیں جائیں گے، چاہے جو بھی ہو. لیکن ہم نے یا مطلب اس جماعت نے سلفی حضرات نے کیا کوئی علمی تنقید مطلب اس پورے فلسفے پہ کی ہے؟ تعاقب کے طرف کوئی کتاب تو میں نے نہیں دیکھی اس طرح کی، لیکن یہ ہے کہ اہل حدیث ہی نہیں ہے. بہت سے مثلا مولانا مودودی ان کے تصوف کے بہت سخت مطلب ناقد ہیں. یہ کیا یعنی انہوں نے بنیادی یہ بات ہی بیان کی ان کے بارے میں بھی، اور سید احمد شہید وغیرہ کے بارے میں وہ ہوں یا مولانا مسعود الندوی اور جو بھی جماعت اسلامی سے وابستہ ہو، کہتے یہ کیا یہ تصوف کی چیز سے وہ بھی برات کا اظہار نہیں کر سکے. اسی وجہ سے ان کی ناکامی ہوئی، مطلب وہ کامیاب نہیں ہوئی. اچھا جب جائزہ لیتے ہیں پورے تو اچھا اور بھی جن لوگوں نے تنقید کی، مثلا وحید الدین خان ایک جگہ کتاب ہے کہ فکر اسلامی یا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کہا کہ کیا یہ لوگ حجت البالغہ کہتے ہیں، حجت البالغہ میں کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس میں، کوئی نئی چیز نہیں. سنی میں بتاؤ آپ اس کو، کہتے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موجودہ دور کے لیے مفید ہو. وہ اب لوگ اتنا ان کا وہ اسی طرح سے آپ دیکھیے جاوید غامدی صاحب پاکستان کے، وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے جو ایک مائنڈ سیٹ اپ ان کا تھا اس کے مطابق یہ چیزیں انہوں نے اس انداز میں چیز، لیکن وہ سب چیزیں قابل قبول نہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں، غامدی صاحب ہوں تب، وحید الدین خان صاحب ہوں تب، یا مودودی صاحب ہوں تب، یہ مطلب مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یعنی کہ ان مکاتب فکر سے الگ ہیں. دینی علوم کی جو مطلب کا جو رسوخ ہے اس اعتبار سے یہ معتبر نہیں مانے جاتے ہیں، اور یہ ماوراء المسلک ان کو کہا جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر وہ جو خان صاحب کی تنقید ہے وہ میں نے پڑھی ہے. تنقید خود اپنے آپ میں بہت لچر تنقید جس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ یہاں تھے اور یورپ میں فلاں یہ ایجاد کر رہا، وہ علمی اسلوب ہے ہی نہیں، بلکہ میں نے وہ جو انہوں نے جو لکھا ہے، اور صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ نہیں، ان سے پہلے کی بھی ہمارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک ان کی جو تنقید ہے، یعنی اس تنقید کی کوئی اساس نہیں ہے علمی، وہ عجیب و غریب انداز میں تنقید کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا فگر ہے، بات کی ساری جماعتیں اپنے آپ سب ان سے انتصاب کرتے ہیں. بالکل آپ کیا ان جماعتوں پہ جیسے مثال کے طور پر حنفیوں میں جو دیوبندی طبقہ ہے یا بریلوی طبقہ ہے، یا پھر وہ جو تحریک وہاں سے نکلتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ایک بھونچال آتا ہے، ایک تعلیمی انقلاب آتا ہے، وہاں سے پڑھنے قرآن و حدیث سے جڑنے کا ایکسپلور جو مطلب وہ پورا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح سے خود قرآن و حدیث سے جڑ کر ایک بڑی جماعت تیار ہو جاتی ہے وہاں کتاب و سنت کو محور بنا کر کے اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں. ان تمام پہ ان کے آپ اثرات کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب وہ سلفی لوگ سے یہ کہتے ہیں، اصل میں اس میں صرف شاہ ولی اللہ کا اثر نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کے بعد جیسے شاہ اسماعیل شہید جب آتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب لیکن شاہ ولی اللہ نے یہ ہے کہ نظری اس کی بنیادیں سب جیسے قائم کر دی. شاہ صاحب کے بعد ان کے چاروں بیٹے ہیں، پھر ان کے پوتا ہیں، اس کا سلسلہ چلا جو پورا سلسلہ ہے. اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ مطلب وہی سمندر ہے جہاں سے پھر ندیاں نکل رہی ہیں یا دھارے بہ رہے ہیں. ہے اس میں یہ ہے کہ لیکن ہر ایک کے لیے مواد ہے نا. اب بریلوی کہتے ہیں کہ القول الجمیل تو انہوں نے لکھی ہے، اس میں دیکھیے وہ سارے سلاسل تصوف اس سے متعلق سب چیزیں ہم مانتے ہیں. دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں 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 جگہوں پر جو تقلید کے جواز یا تقلید کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر الہام کی اس کو باقی رکھنا چاہیے. اسی طرح سے مذاہب کو، ورنہ پھر بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا. دیکھیے ہم اس طریقے پر ہیں، لیکن ہر چیز جمع کر کے آپ دیکھیں تو پھر ان کا موقف واضح ہوتا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے تو وہ وہی واضح ہوتا ہے. یہ اب اس میں کتابوں کی تاریخی ترتیب بھی نہیں لگائی جا سکتی. میں نے آپ کو بتایا تاریخی ترتیب آپ قائم بھی کریں گے تو سب سے آخری کتاب فرض کیجئے کہ حجت البالغہ، تو حجت البالغہ میں بعض ایسی چیزیں جیسے عالمی مثال وغیرہ کی باتیں ہیں، اور دوسری وہ بھی وہی فلسفیانہ چیزیں ہیں. یا البدر البازغہ میں خالص فلسفہ ہے اور بہت سی تمدنی اور بعض چیزیں ہیں. اس طرح سے الخیر الکثیر کے اندر یہ مانتے ہیں. اور تفہیمات الہیہ پڑھیں گے تو وہ تو پھر عجیب غریب مجموعہ ہے. بلکہ تفہیمات الہیہ سے متعلق ایک بات میں بتا دوں کہ تفہیمات الہیہ 2 جلد ہے. تو جو چھپی ہے کتاب ڈابھیل میں پہلے چھپی تھی، اس کے بعد پھر بعد میں پاکستان میں بھی چھپی شاہ ولی اللہ اکیڈمی سے. تو اس کا جو جزء ثانی ہے وہ جزء اول ہے. جزء اول جو ہے وہ جزء ثانی وہ الٹ کر کے ایسے چھاپ دیا جیسے ملی تھی.
خیر تو اس میں تو ہر طرح کی چیزیں، یعنی آپ اس کتاب کو آپ لے لیں اور کسی کو دیں کہیں کہ، اس لیے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں لکھی تھی، کچھ فارسی میں، کچھ عربی میں، کچھ نظم میں، کچھ نثر میں، اسی میں وصیت نامہ بھی ہے، اسی میں اور بھی مکتوب مدنی بھی ہے، اس میں سب چیزیں ہیں۔ تو اب وہ ہر طرح کے افکار کا مجموعہ ہے، وہ اس میں آپ اپنے مطلب کی چیزیں، اسی میں وہ سارے علماء اور حکمرانوں کو جو لان تان کیا ہے وہ بھی ہے اس میں۔ تو اب وہ چیز تو مولانا مودودی اور ہم نقل کرتے ہیں، لیکن دوسری چیزیں مانتے ہیں، تو آپ سب نہیں مان سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شخصیت ہو یا کوئی بھی، اس سے پہلے کی یا ان کے بعد کی، کل احد یؤخذ من قولہ ویرد، سب کو قرآن، جیسے انہوں نے کہا قرآن پیش کیجیے، انہی کے اپنے اصول کو مانیے، جو قرآن و سنت انہوں نے خود کہا اس کو، اصول کو مانیے، اس کو پیش کیجیے کتاب سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، لیجیے نہیں لیجیے، لیکن حسن ظن رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھی اجر دے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہم کریں اور ان پر لان تان کریں، لان تان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان بلکہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ تو عام لوگوں کے لیے تو، یہ تو اس طرح کی بڑی شخصیت ہو گئی، انہوں نے ان سے اجتہادی غلطی ہوئی بھی تو ہم کیوں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو میں ایسا کریں؟ ٹھیک ہے علمی تحقیق آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس انداز میں کوئی ان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ہے، گرانا، یہ نہیں ٹھیک۔ اور یہ تو کم سے کم شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لوگ بہت مطلب سترک رہتے ہیں، جرات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے لوگوں کو، اتنی مطلب ہماگیر اور جامع شخصیت ہے، اور مطلب جو ہیبت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ آسانی سے کوئی جرات نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھیے بریلوی لوگ بھی شاہ اسماعیل شہید کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انحراف یہاں سے شروع ہوا، بہت سے لوگ انہوں نے یہ وہابیت لائے ہیں، ان کے یہاں وہابیت نہیں تھی، لیکن وہی وہابیت کی چیزیں ان کی کتابوں سے نکال کے دکھا دیجیے ان کو، اب تو کیا کریں؟ ایک زاویہ جو ہمارے حساب سے ہماری گفتگو کا رہ گیا، جو اسلامی تاریخ کا انہوں نے، خلفائے راشدین کا یا اسلامی مملکت کا جو تصور انہوں نے مطلب یہ ایک بہت ہی اہم واضح کیا ہے، یا جس طرح سے پھر وہ پہلے سنت اور جو شیعت کا جو ایک مطلب ٹکراؤ ہے، اس کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، بلکہ مطلب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ جا کر کے اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ مل جاتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے؟ دیکھیے ان کی جو عظیم ترین کتاب حجت البالغہ ہے وہ عربی میں ہے، اسی طرح فارسی میں ان کی عظیم ترین کتاب ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء۔ تو ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں مقصد تو ان کا یہ تھا کہ شیخین کی طرف سے، اور بلکہ خلفائے ثلاثہ کی طرف سے، ابوبکر، عمر، عثمان، ان تینوں کی طرف سے دفاع، اور ان کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو یہ آئے ہیں انہوں نے کس طرح سے حکمرانی کی ہے اسلامی اصول و قواعد کے مطابق، تو وہ بتانا مقصد۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پھر وہ تفصیل میں گئے تو پورا نظام حکمرانی اسلام کا کیا ہے وہ بیان کیا انہوں نے، کس طرح سے خلیفہ ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے منتخب کیا جائے گا، اس کے بعد پھر حدود کس طرح سے نافذ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے جتنے سلطات کیا ہیں، کیسے ہم بیعت کریں گے، کیسے، انہیں سارا نظام حکمرانی، اسلامی اصول حکمرانی اگر آپ مفصل طور پر پڑھنا تو ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، تو وہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اور عربی میں بلکہ دو ترجمہ ہوا ہے اس کا ادھر، تو وہ قابل استفادہ، بہت سے عرب اس کی تحقیقات سے مستفید نہیں ہوتے تھے، اس لیے فارسی میں تھی، ادھر اب 2 ترجمے چھپے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ان کی البدور البازغہ، البدور البازغہ میں بھی انہوں نے وہ سارے یعنی حکمرانی کے اصول کے تعلق سے یا اقتصادی مسائل کے تعلق سے یا اس طرح سے معاشرتی مسائل کے تعلق سے، ان میں یعنی وہ عجیب، مطلب ایک فصل ہے اس کی، اور الگ الگ مختلف موضوعات سے متعلق سوچ ہے ان کی، غور و فکر کر کے جو نتیجہ، تو اس میں بھی حکمرانی کے اصول اور اسلامی سیاست اور اس کے جو تقاضے ہیں، پھر بین الاقوامی تعلقات کیسے ہوں گے اسلامی حکومت کے دوسری حکومتوں سے، اور کیا حدود و قید، ان سب کی تفصیلات اس میں تھیں۔ تو نظری طور پر انہوں نے پوری بنیاد قائم کر دی۔ اب اس کی وجہ یہ ہوئی، وہی جو شیعوں کے یورش تھی یا ان کا ایک طرح سے ریشہ دوانیاں تھیں جو بھی ایران سے آتے تھے، اور بہت سے شیعہ علماء آئے تھے، تو انہوں نے اپنی جو چیزیں پھیلائی، تو اس کے رد میں گویا ضروری انہوں نے یہ سمجھا شاہ ولی اللہ نے کہ بند باندھنے کے لیے مناقب شیخین میں، بلکہ ایک دوسری کتاب لکھی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، تو اس میں بھی ابوبکر عمر ان کی فضیلت اور حضرت علی کے مقابلے میں، لیکن بہرحال حضرت علی کی بھی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کی اہمیت گھٹائی نہیں جا سکتی، یہ کہنے کا مقصد، اور شیعوں کے اوپر رد ان کے ذریعے۔ پھر یہی سلسلہ تقریباً ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں، جو منہاج السنہ کے بعد میرے خیال سے زبردست کتاب ہے، اس سے زبردست کوئی کتاب نہیں لکھی اس موضوع پہ، منہاج السنہ کے بعد تحفہ اثنا عشریہ، لیکن افسوس کہ وہ پوری جو ہے ترجمہ ہو کر کے عربی میں نہیں چھپی ہے، اس کا ایک مختصر چھپا ہے، مختصر التحفہ اثنا عشریہ، جو اس کے عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا تھا،
شاہ عبدالعزیز کی زندگی میں، اس کا نام تھا ترجمۃ العبقریہ والصولۃ الحیدریہ فی ترجمۃ تحفۃ الاثنا عشریہ. غلام محمد اسلمی تھے مدراس کے، انہوں نے کیا تھا. مگر وہ ترجمہ، اس کے قلمی نسخے ہیں مختلف، مگر وہ ترجمہ ذرا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اسی طرح ہو بہو اشاعت کی جائے. بہرحال اس میں بہت سے فوائد ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس انداز میں اس کی اشاعت ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے محمد شکری آلوسی نے یہ کیا تھا کہ اس کتاب کو مہذب و ملخص کر کے اس کے بنیادی مباحث جتنے ہیں تقریباً 10 چیپٹر میں، وہ مختصر تحفہ الاثنا عشریہ کے نام سے چھاپ کی تھی. اور شاہ ولی اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں تصوف کے علاوہ بھی، کچھ ان کے مکتوبات ہیں اور دوسرے بعض فنون پر. بلکہ حدیث سے متعلق میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، یہ کہ حدیث میں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نقد حدیث، یعنی حدیث کی تحقیق و پرکھ اور وہ، تو وہ عملی طور پر شاہ ولی اللہ نے کم کیا ہے. یعنی وہ ہندوستان میں جو آیا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے، ایک تو حسین بن محسن آئے تھے جو شوکانی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے ذریعے نقد حدیث اور تحقیق حدیث اور روایات اور جرح و تعدیل وغیرہ سے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. بلکہ شوکانی کی کتاب بھی الفوائد المجموعہ فی الفوائد المجموعہ حدیث موضوع پر، وہ بھی بلکہ ہندوستان میں سب سے پہلے چھپی تھی. تو انہوں نے عملی طور پر انہی کے شاگرد جو لوگ تھے، جیسے مولانا شمس الغازی وادی تھے، مولانا عبدالرحمن برکپوری تھے اور دوسرے لوگ، انہوں نے یہ ولی اللہ سلسلے میں یہ نہیں تھا کہ جرح و تعدیل اور حدیث پر گفتگو اور سارے اس کے طرق اور اسانید اور شواہد نقد حدیث کا جو مطلب نقد ہے حدیث کا. اچھا، اس کی ایک دلیل میں دیتا ہوں. مطلب بعض لوگ بہت ناراض ہو جائیں کہ شاہ ولی اللہ پر یہ کون سی تنقید ہوئی، بہت بڑے محقق تھے اور یہ تھے. محقق تھے، مفکر تھے، لیکن یہ کہ حدیث کے ناقد اتنے بڑے نہیں تھے جتنا ہونا چاہیے. اب ان کی جو کتاب ہے حجت البالغہ، اگر آپ دیکھیں، بہت سی حدیثیں شروع ہی میں بے سروپا حدیثیں پیش کی ہیں انہوں نے. پوری کتاب جو ہے مبنی ہے تقریباً مشکات المصابیح کی جو حدیثیں ہیں انہی پر مبنی ہے. اچھا، ایک چہر حدیث ہے ان کی 40 حدیثاً ہے، 40 حدیث. وہ اصل میں ان کے مسلسلات والی جو کتاب ہے الفضل المبین فی مسلسلات النبی الامین، اس کا ایک حصہ ہے. وہ ساری موضوع حدیث ہے، حضرت علی سے منقول ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے آل بیت کا ہے، وہ پتہ نہیں، بالکل ہی موضوع و مکذوب و جھوٹی حدیث ہے. لیکن انہوں نے وہ 40 حدیثیں دیکھی کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر و حکمت کی باتیں ہیں، انہوں نے اس کو درج کر دیا. اور سارے لوگ ماشاءاللہ ترجمہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب تو خزر 7-8 ترجمے ہو گئے ہوں گے 40 حدیث کی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اچھا، ان کی 2-3 کتابیں اور ہیں. ایک کتاب ہے مثال کے طور پر الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ جمع کر دیا. اچھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی کتاب النوادر من حدیث اوائل والاواخر، ایسے کچھ نام ہے. اب اس میں خضر سے حدیث نقل کی ہے اور دوسرے لوگوں سے حدیثیں نقل کی ہیں. تو حدیث کے میدان میں، شرح حدیث کے میدان میں ٹھیک، اہلاً و سہلاً، لیکن نقد حدیث، جرح و تعدیل، راویوں پر کلام اور گفتگو، اس میدان میں ان کا کوئی کام نہیں. مطلب میں نے تو تقریباً کی 40-45 کتابیں دیکھی، اس میں بلکہ اس حیثیت سے تو بڑی مطلب کیا کہتے ہیں چونکانے والی باتیں ہیں، اور تھوڑا سا ہوشیار ہونے کی ضرورت. اصل میں اس ماحول اور معاشرے میں پہلے اس کی ضرورت تھی جو انہوں نے کام کیا. ایگزیکٹ، کیا بات ہے. یعنی انہوں نے مثلا حدیث کے انہوں نے کیا کیا، مثلا بخاری پڑھنے سے متعلق، تو بخاری کے ابواب و تراجم سے متعلق بہترین کتاب لکھی. ایک تو مختصر کتاب ہے جو تراجم البخاری کے نام سے، دوسری اس کی شرح و تراجم ابواب البخاری. وہ بخاری پڑھنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے، اس لیے کہ اس میں جرح و تعدیل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ظاہر ہے، بالکل. یا اسی طرح سے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی الارشاد الی مہمات علم الاسناد. یعنی اسناد کا مطلب یعنی سند حدیث کیسے پہنچے گی آپ کی، مختلف کتابوں میں آپ کی سند کیسے پرانے علماء محدثین تک پہنچے. دوسری کتاب اسی میں وہ ہے اتحاف النبی فیما یحتاج الیہ المحدث والفقیہ، اس میں حدیث اور فقہ کے بہت اچھے مباحث ہیں، طریقہ تدریس حدیث وغیرہ کا ذکر ہے، اور اپنی وہی سندیں ذکر کی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث کے سلسلے میں ان کی جتنی بھی خدمات کا ذکر کیا جائے، مصفح کی شرح، مصوبہ کی شرح، اس میں آپ وہ جرح و تعدیل کا عنصر نہیں پائیں گے. کیا بات، بہت تھوڑا سا، کہیں ہے بھی بہت معمولی. یہ اشارہ بھی بہت ضروری تھا. شیخ، ہم لوگ ہم اب گفتگو تھوڑی نسبتاً طویل بھی ہو گئی، بہت بھی زیادہ ہو گیا. آخری مطلب پوائنٹ پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. کوئی آدمی شاہ اللہ کو پڑھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے. ان کی کتابوں کا ہم نے ذکر کیا، ماشاءاللہ مختلف موضوعات پہ باتیں آ گئی. ان کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ میں بس چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو اردو میں ہے. ایک تو سب سے پہلے ایک نمبر نکلا تھا الفرقان کا شاہ ولی اللہ نمبر، جس میں سارے اہم لوگوں کے مضامین تھے. مولانا مودودی کا مضمون تھا اس میں، بلکہ تجدید و احیاء دین جو الگ سے چھپی ہے وہ اسی میں پہلے چھپا تھا.
مولانا مسعود علوی نے لکھا تھا. مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب جو شاہ ولی اللہ پر وہ بھی اسی میں پہلے چھپی تھی. اس طرح سے یعنی اہم مضامین کا مجموعہ بہترین ہے وہ. مولانا ویس نگرامی صاحب کا مضمون ہے یہ 1938 میں تقریباً چھپا. یعنی وہیں سے سمجھیے کہ شاہ ولی اللہ سے متعلق دراسات اور ابحاث اور تحقیقات کی شروعات ہوتی ہے باضابطہ تقریباً انہیں اہل علم کی روشنی. اچھا اس کے بعد جو بہت سی کتابیں لکھی گئی لیکن میں 2 کتابیں پڑھنے کا مشورہ دوں گا. کوئی شخص اگر اصل کتابیں نہیں شاہ ولی اللہ کی پڑھ سکتا ہے تو 2 کتابیں اس لیے کہ ان دونوں کتابوں میں شاہ ولی اللہ کے اقتباسات کی روشنی میں ان کے آراء جمع کی گئی، بلکہ بعض بات تو بہنی ہو بہت ترجمہ ہے. تو ایک کتاب ہے ارمغان شاہ ولی اللہ کے نام سے. ارمغان شاہ ولی اللہ ایک پروفیسر محمد سرور جامعی تھے تو انہوں نے تیار کیا، بہت ہی اچھا، مطلب ان کی اہم تحریروں کا ترجمہ اردو میں. کیا بات ہے. ہر موضوع سے متعلق. تو یہ کتاب. اور دوسری ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی تعلیم، یہ غلام حسین جلبانی کی، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی چھپی ہے. تو یہ دونوں کتابیں چونکہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے اقتباسات پر مبنی ہے اس لیے ان دونوں کو پڑھنے کا، ورنہ ہر شخص نے شاہ ولی اللہ کو جیسا سمجھا ویسا پیش کیا. تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کا میں مشورہ دوں گا اور نسبتاً مطلب اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شاہ ولی اللہ مختلف میدانوں میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی تھی حیدرآباد سندھ پاکستان کے اندر، وہاں سے ایک پرچہ نکلتا تھا الرحیم کے نام سے. تو چند ہی سال نکلا لیکن بہت اچھے مقالات اس میں. اگر ان پرچوں تک رسائی ہوئی، ان لوگوں نے بہت سی کتابیں تفہیمات الہیہ اور دوسری کتابیں چھاپی بھی تھیں. اور کام ابھی بہت کرنے کی ضرورت ہے. مثلا اب ان کی ساری تصانیف یا ان پر جو کچھ لکھا گیا ان کی کوئی بیبلوگرافی آج تک میں نے نہیں دیکھی. ایک تھے محمد عالم مختار حق صاحب جو بریلوی تھے لاہور میں، تو انہوں نے ان کی تصانیف کی بس مجمل فہرست بنا دی ہے اور وہ کہاں کہاں چھپی ہے، بس وہ ترجمہ ہو یا اردو ہو یا فارسی، تو وہ بیبلوگرافی نہیں بنا. اچھا اسی طرح سے ان کی اصل تصانیف کی قاعدے سے اشاعت سب کتابوں کی نہیں ہوئی ابھی تک. چند کتابیں تو چھپتی رہتی ہیں لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں آپ کو ملیں گی. اب ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، السر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم. سارے علوم فنون جو اسلامی علوم فنون ہیں ان کی تدوین کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، کیا ظروف و احوال تھے. بہترین رسالہ ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ چھپا ہوا ہے. یہ بھی پورا ارمغان شاہ ولی اللہ میں موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہ ان کتابوں کے اردو انگریزی ترجمے بعض کے تو ہوئے ہیں. اب مثلا حجت البالغہ کے قسم اول جو جلد اول ہے، تو ایک کوئی پتہ نہیں اسپینش ہے، کوئی مارسیلیے ہے ہرنیمن، پتہ نہیں کیا نام اس کا نام، اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا. اردو میں کئی ترجمے ہیں حجت البالغہ. عربی میں بعض چھوٹے چھوٹے جو عربی رسائل ہیں، فارسی رسائل ہیں، ان کا ترجمہ ہوا ہے، کچھ کا نہیں ہوا ہے. تو عربی میں، انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہو تو لوگ مطلب استفادہ کر سکتے ہیں. تو ان سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب ریسرچ اسکالروں اور باحثین اور لوگوں کا کام ہے کہ وہ کریں. اور سیمینار جو ہوتے ہیں تو ان سیمینار میں تو اکثر مضامین تقریباً سب مقرر اور کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی. شاہ ولی اللہ پر بہت سی جگہ ریسرچ سیل ہے اور کیا ہے کچھ نہیں میں نے دیکھا. میں نے علی گڑھ میں جا کے دیکھا، پاکستان میں جو کئی جگہ کام ہو رہا ہے، کسی نے قاعدے سے کوئی کام کیا نہیں. وہ حیدرآباد سندھ میں جو شاہ ولی اللہ اکیڈمی تھی، بس اس کے بعد معاملہ ختم. شاید چونکہ ہم وقت زیادہ لے چکے ہیں اور لگ بھگ گفتگو جو ہم چاہ رہے تھے الحمدللہ ان کا ہم نے احاطہ کر بھی لیا ہے اور وقت بھی نکل رہا ہے. ہم نہایت شکر گزار ہیں آپ کے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گفتگو سے استفادے کی بہتر توفیق دے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی بات ہے تو ابھی زحمت دیں گے. یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ بر صغیر میں شخصیات و تحریکات کا وہ جاری رہے گا. ہم اور بھی شخصیات کو، تحریکات کو ٹچ کریں گے اور جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے انہی چند کلمات کے ساتھ. اور بعض احباب کچھ پوچھ رہے تھے، وہ انشاءاللہ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے سوالات کے جوابات انہیں انشاءاللہ مل جائیں گے. اور جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم. آپ سے گزارش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ امت ان چیزوں سے استفادہ کر کے جس طرح کی امت کا ہم تصور کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جو ایک علمی انقلاب رونما ہو سکے وہ انشاءاللہ ہو. اور جزاکم اللہ خیرا شیخنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.